الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال تعالى في آية أخرى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة ويلقي الإسلام بجرانه في الأرض ولا تدع السماء من قطر إلا مدرارا ولا تدع الأرض من نبات أو بركات إلا أخرجتها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میں رات کے لشکر سے اکیلا ہی لڑوں گا میں رات کے لشکر سے اکیلا ہی لڑوں گا سایہ بھی میرا ساتھ دینے سے انکار کرے گا یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی اب کون میری قوم کو بیدار کرے گا میری کوشش کو سراہو میرے ہمراہ چلو میری کوشش کو سراہو میرے ہمراہ چلو میں نے ایک شمع جلائی ہے ہواؤں کے خلاف میں نے سچ بولنے کی قسم کھائی ہے جرم ہے یہ اگر تو سزا دو مجھے اپنے پیروں پہ چلنا مجھے آ گیا تم میں ہمت اگر ہے گرا دو مجھے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں محترم حضرات شہر بڑودہ میں
تیسری آمد اور تینوں مرتبہ دین کی نسبت پر گفتگو کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ عنایات اور کرم نوازیاں ہیں ہم جیسے گناہگاروں پر۔ بے شک آج جو عنوان آپ حضرات نے رکھا حالات حاضرہ اور عالم اسلام کے حالات، سلگتا ہوا موضوع ہے، دہکتا ہوا عنوان ہے، جسے بیان کرنا بھی دور حاضر میں کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ چاروں طرف جاہلیت نے اپنے ڈیرے ڈال دیے ہیں، نظام باطل نے پوری دنیا کو قید خانوں میں اور جیل خانوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ لاکھ دعوے کیے جائیں کہ دنیا میں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، آزادی ہے، لیکن یہ صرف ایک سراب ہے، یہ صرف ایک سہانا خواب ہے جو ڈیموکریسی کا نام لے کر ڈکٹیٹری چلائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے جمہوریت میں بھی کوئی آزادی نہیں ہے اور باقی ہر قوم کے لیے سب کچھ کی آزادی ہے۔ پوری دنیا پر نظر ڈالو، صرف خطہ ہند ہی نہیں، ساری دنیا پر نظر ڈالو، ہم ان تمام قوموں سے بھی کہتے ہیں جن سے ہمارا انسانیت کا رشتہ ہے، جن سے ہمارا پڑوسی ہونے کا رشتہ ہے، ان سے ہم پوچھتے ہیں اور ہمارا پوچھنا بجا ہے، اس لیے کہ درد ہمارے سینے میں ہے تو آہ بھی ہماری زبان سے نکلے گی، خون ہمارے جسم سے بہہ رہا ہے تو مرہم بھی ہمیں چاہیے۔ پوری دنیا کھنگالو، نظر دوڑاؤ، اے دنیا پر بسنے والے انسانوں اور اپنے آپ کو انسان کہلانے والوں، اگر ایک پرندہ زخمی ہوتا ہے تو اس کے زخم کو دھونے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے، پنچھیوں کی حفاظت کے لیے دنیا اٹھ کھڑی ہوتی ہے، انہیں نوازا جاتا ہے کہ پرندوں کی حفاظت کی جائے۔ آج درندوں کے مارنے پر پابندی عائد ہے، کوئی شیر کو نہیں مار سکتا، قانون اس کے لیے موجود ہے، کوئی چیتا نہیں مار سکتا، نیل گائے کا شکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج جانوروں کو قتل کرنے پر قانون بنے ہوئے ہیں، لیکن دنیا پر مانو ادھیکار صرف کاغذوں کی زینت بن کر رہ گیا ہے۔ مسلمان کے لیے کوئی رائٹس نہیں، کوئی قانون نہیں، جو چاہے ان کا گلا دبا دے، جو چاہے ان کے شہروں پر چڑھ دوڑے، جو چاہے ان کا خون بوتل میں بھرے اور شراب کی طرح پیے، جو چاہے ان کی حاملہ عورت کو پکڑے اور اس کے پیٹ کو چاک کرے اور اس میں وہ معصوم بچہ جو ابھی بولنے کے قابل بھی نہیں ہے اس کا ٹکا بوٹی کر دیا جائے۔ عدالت میں نہ ان کی فریاد سنی جائے، نہ ان کی کوئی ہمدردی کی جائے۔ پوری دنیا پہ نظر ڈالیے، خون کس کے جسم سے بہہ رہا ہے۔ اگر آپ کو روئے زمین پر جسموں سے بہتا لہو نظر آئے گا تو وہ صرف مسلمان اور مسلم قوم ہے اور کوئی ان کی آواز اٹھانے والا نہیں۔ یہ ہے ڈیموکریسی، جہاں فرانس کی سرزمین پر ننگا ہونے کی آزادی ہے، عورت کو کپڑے نکال دینے کی آزادی ہے، کوئی نہیں اسے کچھ کہہ سکتا۔ سڑک پر زنا کرنے کی آزادی ہے، نائٹ کلبوں میں اجتماعی زناکاریوں کی آزادی ہے،
لیکن اگر کوئی محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والی بیٹی ماں عائشہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے چہرے پر اسکارف ڈالتی ہے اور اپنے آنچل سے اور اپنے گھونگھٹ سے اپنا چہرہ چھپانا چاہتی ہے تو وہاں کی تمام کمیونٹی اس کے خلاف اکٹھی ہو جاتی ہیں. وہاں کی حکومت یہ کہتی ہے یہ ملک ننگا ہونے کے لیے ہے، سر چھپانے کے لیے نہیں ہے. یہ ملک زناکاریوں کے لیے ہے، زنا سے روکنے کے لیے نہیں ہے. کیا حجاب پر پابندی وہاں نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ یہ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ آزادی کے نام پر آزادی ہے گناہ کرنے کی، آزادی ہے شراب پینے کی، آزادی ہے برقع پہننے والی ایک بہن کے شوہر پر عدالت میں خنجر بھونکنے کی، آزادی ہے اس کے شوہر کو قتل کر دینے کی، آزادی ہے نشہ آور چیزوں کی، اسمگلنگ کی. اگر کوئی یہ کہے کہ نشہ حرام، اس کی آزادی نہیں ہے. روئے زمین پر آزادی ہے، زناکاروں کو آزادی. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے چہرے کو چھپانا چاہتے ہیں، اپنے جسم کو چھپانا چاہتے ہیں، تو آزادی نہیں ہے. کون سی ڈیموکریسی ہے؟ کہاں کہاں ڈیموکریسی ہے جس پر آج کا مسلمان ایمان لایا ہوا ہے اور اس ڈیموکریسی کو یہ کہتا ہے کہ یہ تو اسلام سے بہتر قانون رکھتی ہے؟ کہاں ہے مسلمان؟ اسے تو آج یہ بھی پتا نہیں کہ مسلمان کن چیزوں سے مسلمان باقی نہیں رہتا. آزادی ہے کارٹون بنانے کی، 2.25 ارب مسلمانوں کے دل دکھانے کی. آزادی ہے ان میگزین کے نکلنے کی جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کارٹون بنائے جائیں جس سے ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں اور ان سے محبت کرنے والوں کے دل پگھل جائیں، ان کی آہیں نکل جائیں، وہ سراپا احتجاج بن جائیں. اس کی آزادی ہے وہاں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ غلط ہے، کسی بھی دینی رہنما کے خلاف آپ کچھ نہ کہیں، تو کہتے ہیں نہیں یہ آزادی ہے. یہ ہے وہ ڈیموکریسی جس میں شراب پینے کی آزادی ہے. یہ ہے ڈیموکریسی جس میں زنا کی آزادی ہے. یہ ہے ڈیموکریسی جس میں قتل کی آزادی ہے. یہ ہے وہ ڈیموکریسی جس میں جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی آزادی ہے. اس لیے مسلمانوں آج آپ کو بہت ساری غلط فہمیاں دور کرنی ہوں گی. مسلمان کو سچا پکا مسلمان بننا ہوگا. بہت ساری غلط فہمیاں ہم سے متعلق، ہمارے دین سے متعلق پیدا کی جا رہی ہیں اور پیدا کی جاتی رہیں گی. یاد رکھو آج دنیا میں یہ آواز بھی لگائی جاتی ہے کہ دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے تمہیں اسلام کا پیغام پیش کرنا ہے، تمہیں اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے، مگر وہ شخص جو دوسروں سے متاثر ہو، جو دوسروں سے سہما ہوا ہو، جو دوسروں سے ڈرا ہوا ہو، جو دوسروں کی تہذیب کے سامنے اپنی گردن جھکا چکا ہو، وہ داعی نہیں ہو سکتا، وہ پیغام دعوت نہیں دے سکتا. داعی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو، وہ یہ کہے کہ جو میں دعوت دے رہا ہوں وہی حق ہے، وہی سچ ہے. 1450 برس پہلے جو اسلام آیا ہے وہ اسلام لوگوں سے نہیں پہچانا جائے گا. وہ اسلام قرآن کی شکل میں موجود ہے. 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے کی اور 23 سالہ زندگی محمد رسول اللہ کی مدینہ منورہ کی، وہ ہے اسلام. اسے مکمل دنیا کے سامنے پیش کرو. گھبراتے کیوں ہو؟ ڈرتے کیوں ہو؟ متاثر کیوں ہو؟ اگر ہندوستان میں رہنے والی کوئی قوم کوروں اور پانڈو کی جنگ کو بیان کرتی ہے انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ ارجن نے دریودھن کے خلاف اسٹیپ لیا تھا. انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ ایک دروپدی کی ساڑی اتار دینے پر مہابھارت ہندوستان میں چھڑ گئی تھی. انہیں کوئی غم نہیں ہے. سیتا کو جب راون اٹھا کر لے گیا تو پوری لنکا کو جلا دیا گیا. اس پر اس قوم کو کوئی
پشیمانی نہیں ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے غلام یہ کہتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے پاس بھی اسلام کے دفاع کے لیے، بیٹیوں کی آبرو بچانے کے لیے، مسجد نبوی کے تحفظ کے لیے، بیت اللہ کو فتح کرنے کے لیے تلواروں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ یہ کہتے ہوئے مسلمان ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے۔ کیوں ہاتھ جوڑے کھڑا ہے؟ سکھوں کی ہر بیٹی، سکھوں کی ہر ماں، ان کا دھرم گرو، ان کا ہر شخص اس ملک میں تلوار لے کر گھومتا ہے۔ انہیں کوئی آتنکوادی نہیں کہتا، ان کی عورتوں کو آتنکوادیوں کی سپورٹر نہیں کہا جاتا، مگر مسلمان مسواک بھی لے کر جائے تو وہ آتنکوادی ہے۔ اور خدا خواستہ اگر مسلمان اس طرح کی بات کرے، صفائی دیتے دیتے روشنائی خشک ہو گئی، بولتے بولتے آواز ختم ہو گئی، درندے کو ہم درندہ کہنے کے لیے تیار ہیں، آپ بالکل یہ ہمیں ڈنکے کی چوٹ کہنا ہے کہ اسلام خواہ کسی کے قتل کی، ناحق خون بہانے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ جب وہ دوسرے کا ناحق خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا تو اپنا خون کیسے وہ بہنے دے گا؟ لہذا اسلام کے پاس تلوار ہے اور قیامت تک رہے گی، دفاع کے لیے بھی اور ظالموں سے قصاص دلانے کے لیے بھی، چوروں کا ہاتھ کاٹنے کے لیے بھی اور مظلوموں کی مدد کے لیے بھی۔ جب سے تم نے یہ چھوڑی ہے، عیسائیت نے پوری دنیا کا گلا کاٹ کر ساری دنیا کو مظلوم بنا دیا۔ نعرہ تکبیر! سوچو اور غور کرو، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ ہے ہمارے لیے نمونہ، وہ ہے ہمارے لیے نمونہ۔ دوسروں کی کسی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ نہ لینن ہمارا رہنما ہے، نہ مارکس، نہ بدھ دھرم کو ایجاد کرنے والے گوتم بدھ، نہ سکھ دھرم کی بنیاد رکھنے والے گرو نانک۔ ہمارے لیے سائیں بابا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام میں شرک نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ دنیا راضی ہو یا ناراض، خفا ہو یا ہم سے روٹھے، نہیں ہے شرک کی گنجائش، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں۔ ارے اسلام ہی تو شرکت کو گوارا نہیں کرتا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک گوارا کرے گا، نہ محمد رسول اللہ کی رسالت میں کسی دوسرے کو گوارا کیا جائے گا۔ مسیلمہ کذاب کا یہی تو کہنا تھا، اے محمد میں آپ کو بھی اللہ کا رسول مانتا ہوں، مگر میرے لیے وصیت کر جائیے کہ میرے بعد تم میرے بعد رسول بن جاؤ گے، مجھے اپنا پارٹنر بنا لیجئے۔ لہذا نہ وحدانیت میں شرکت ہو سکتی ہے، نہ رسالت اور نبوت میں شرکت ہو سکتی ہے۔ جو بھی کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، وہ واجب القتل ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مدعی نبوت ہے۔ اس سے دلیل مانگنے پر بھی مسلمان کافر ہو جائے گا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نبی ہے۔ نبوت شرکت کو گوارا نہیں کر سکتی، رسالت شرکت کو گوارا نہیں کر سکتی، نہ مسیلمہ کذاب کی شرکت، نہ سجاف کی شرکت، نہ اسود عناسی کی شرکت، نہ مختار کی شرکت، نہ مسیلمہ پنجاب غلام احمد قادیانی کی شرکت، نہ اس کے بیٹے کی شرکت رسالت میں بھی شریک نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، نہ وحدانیت میں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون عبادت میں۔ شرک سے تو اسلام بیدار ہے، بالکل بیدار ہے۔ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے وہی امر، وہی انمٹ، قیامت تک کے لیے مکمل۔ اب آپ سوچیں کہ ذرا نماز میں بھی تھوڑا سا بھائیوں سے کمپرومائز کر لیں، کیا پریشانی ہے؟ ان کیا تو ہو جاتا نا کمپرومائز۔ کبھی دلی گئے آپ؟ نہیں گئے، چلے جانا، وہاں بہائی فرقے کا ایک عبادت خانہ بنا ہوا ہے،
جو کمل کی شکل میں ہے، جسے لوٹس ٹیمپل کہتے ہیں، کالکا جی میں ایک ہال بنایا ہوا ہے انہوں نے. وہ اس ہال میں کہتے ہیں کسی بھی دھرم کا کوئی آدمی ہو وہ اس ہال میں عبادت کر سکتا ہے. باہر یہ بورڈ لکھا ہوا ہے، کمپرومائز ہے ان کے یہاں، کسی بھی دھرم کا آدمی عبادت کر سکتا ہے. جب میں نے ان سے کہا، برسوں پہلے کی بات ہے جب میں طالب علم ہوا کرتا تھا، کیا میں وضو کر کے مصلی بچھا کے نماز پڑھ لوں؟ تو کہا نارے بابا نہ، اس کی اجازت نہیں ہے. خاموش رہ کر بس جو آپ کر سکتے ہو پریئر کر لو. ہم نے کہا ہمارا اسلام تو اسے پریئر نہیں کہتا. وہاں تو اللہ اکبر کہہ کے وضو کے ساتھ، کپڑوں کی پاکیزگی کے ساتھ قیام میں سورہ فاتحہ، ثنا، کوئی قرآن کی سورت، پھر رکوع، سجدہ، قیام، یہ نماز ہے. تو کیا جس طرح دنیا کی دوسری قومیں خاموش رہنے کو بھی عبادت سمجھتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مون برت رکھ لیجئے، کیا یہ مون برت آج مسلمانوں کا روزہ کہلائے گا؟ کوئی یہ کہے کہ ہاں کہلائے گا، اس لیے کہ حضرت مریم سے کہا گیا تھا کہ جب تم اپنے بیٹے کو لے کر اپنی قوم کے پاس جاؤ اور قوم پوچھے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، تیرا تو شوہر نہیں، تیرا تو نکاح نہیں ہوا، یہ کہاں سے آیا؟ تو تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، نذرت للرحمن صوما، میں نے اپنے رب کے لیے نہ بولنے کا روزہ رکھ لیا ہے. جیسے دوسرے دھرم میں نہ بولنے کو بھی روزہ کہا جاتا ہے، اس طرح کوئی یہ کہے کہ اب روزہ چل جائے گا، آپ کا روزہ وہ روزہ ہوگا جو دوسری قوموں کا روزہ ہوتا ہے کہ صاحب میں تو برت سے ہوں، ان نہیں کھا سکتا، چاول اور دھان نہیں کھا سکتا، جوس لا کر پلاتے چلے جائیے، پانی مجھے لا کر پلا دیجیے، مجھے سیب کا جوس لا کر پلا دیجیے، ہوں پھر بھی روزے سے دودھ پی سکتا ہوں. لکوڈ کا روزہ نہیں ہے، صرف لکوڈ کا روزہ نہیں ہے، یہ آپ پلا سکتے ہیں. تو مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ تمہارے روزے میں کمپرومائز ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ تو کر لیں، وہ کم سے کم لکوڈ پیتے ہیں، پانی پینے کے بعد بھی روزہ تو ہو جانا چاہیے نا، کیا پریشانی ہے، ذرا نہیں تو پیا. اسلام کا نظام صلاۃ یا نظام روزہ یا نظام حج گوارا نہیں کر سکتا کسی دوسرے کی شرکت کو. اسی طرح یاد رکھو مسلمانوں، جو نظام سلطنت اسلام لے کر آیا ہے، جس کی ترجمانی قرآن کر رہا ہے، جس کو دنیا نے اپنی آنکھوں سے اس زمین پر بنفس نفیس محمد رسول اللہ کی زندگی میں مدینہ منورہ میں دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 13 سال کی آزمائش کے بعد جس نظام حکومت کو مدینہ کی گلیوں اور مکہ کی وادیوں میں نافذ کیا گیا، جس کو تھاما ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، جس کو سوچا اور جس کی سرحدوں کو بڑھا کر روم تک پہنچا دیا اپنی 10 سالہ زندگی میں عمر ابن خطاب نے، اور جس کے لشکر کو اور بڑھایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، جس کو ان کی شہادت کے بعد تھاما حضرت علی مرتضیٰ نے، وہ نظام حکومت کسی کی شرکت کو گوارا نہیں کر سکتا ہے. اس کے اپنے اصول ہیں، اس کے اپنے رول ہیں، اس کے اپنے قواعد ہیں. لیکن آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ نہیں، اس میں اسلام شرکت کو گوارا کر سکتا ہے، اس میں گوارا کر سکتا ہے. یہ جو آج دنیا پر مصیبت مسلط ہے، یہ وہی ڈیموکریسی ہے جسے مسلط کر کے اسلام کا جنازہ خود ہم نے اپنے کاندھے سے دنیا سے نکالا. اور آج وہ قوت اور طاقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی تھی، ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی مائیں بانجھ ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے پیدا کیے. ایسا نہیں کہ مسلمان بہنیں آج غیرت والی نہیں ہیں، انہوں نے بھی غیرت مند بھائیوں کو اپنی گودوں میں کھلایا. ایسا نہیں ہے کہ آج کی مسلمان بیویاں
غیرت مند نہیں ہیں. عمرو بن جموح کی طرح وہ بھی اپنے شوہروں کو غیرت دلاتی رہی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت بھی دی, طاقت بھی دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سب کچھ عطا فرمایا, مگر وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ نماز میں تو شرکت گوارا نہیں ہے, حج میں تو شرکت گوارا نہیں ہے, ہمارے نکاح میں تو شرکت گوارا نہیں ہے. مجھے آپ بتائیے, نکاح میں آپ جب 2 گواہ لے کر آتے ہیں تو ان گواہوں کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے یا نہیں ہے؟ یہ کسی کو بھی بنا لیں گے؟ پتا ہے نا آپ کو. بلکہ بعض جگہ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی داڑھی والے چاہیے, فاسق کی گواہی نہیں چلتی. چاہیے 2 گواہ, بغیر گواہوں کے نکاح ہو جائے گا کہ کوئی بھی پکڑ لاؤ سڑک سے. دنیا کیا جانے کہ ہمارا نکاح کیا ہے, انہیں کیا معلوم کہ نکاح کیا ہے, انہیں کیا معلوم کہ اس میں بالغ لڑکی سے اجازت لینا پڑتی ہے, انہیں کیا معلوم کہ اس میں مہر بھی رکھا جاتا ہے, انہیں کیا معلوم کہ اس نکاح کے توڑنے کے لیے اسلام نے نظام طلاق کو رکھا ہے, انہیں کیا معلوم کہ عورت پر اگر شوہر ظالم مسلط ہو گیا ہے, نہ اسے بیوی بنا کے رکھتا ہے, نہ اسے آزاد کرتا ہے, تو ایک عورت قاضی وقت کے سامنے جا سکتی ہے اور اپنی بیچارگی کا رونا رو سکتی ہے. قاضی مقدمے کو فائل کرے گا اور اس کے بعد سنے گا, اگر یہ عورت خلا مانگتی ہے تو خلا دلا دیا جائے گا, یہ طلاق مانگتی ہے تو شوہر سے طلاق دلوائی جائے گی. یہ ہے اسلام کا نظام. ہم نے دنیا کو بتایا ہی کہا کہ ہمارا تم سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے, تمہارا طریقہ الگ ہے, ہمارا طریقہ الگ ہے. تم اپنے مردوں کو جلا دیتے ہو اور ہم اپنوں کو دفنائیں گے. پارسی قوم اپنے مردوں کو ٹانگ دیتی ہے جسے چیل کوے اور گدھ کھا جاتے ہیں, اور ہم اپنی اس میت کو کاندھا دیتے ہیں, اسے غسل دیتے ہیں, اسے کفن دیتے ہیں, اسے قبر میں لٹاتے ہیں, ہم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں, اسے دلہن کی طرح اس کی ڈولی کو اٹھا کر قبرستان تک لے کر جاتے ہیں, اور ہم اسے اندر دفن کرتے ہیں, اور دفن کرتے ہوئے کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا تارۃ اخری. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے تھے, اسی مٹی کے اندر ہمیں دفن ہو جانا ہے, اور ہم اس قبر سے پھر اٹھائے جائیں گے. عزیزوں اور ساتھیوں, جس دن سے ہم نے یہ چھوڑا پوری دنیا فساد زدہ ہو گئی. جس طرح شراب ام الخبائث ہے, اسی طرح پوری دنیا میں ڈیموکریسی میں ہر گناہ کی اجازت ہے, ہر خطا کی اجازت ہے. آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. تذکرہ ہوتا ہے جب ہم شہروں میں جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں ان کے ساتھ چلی گئیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں, اور جا کر وہاں انہوں نے اپنا دین تبدیل کر لیا. قرآن نے 1450 برس پہلے کہا کہ مشرک عورتوں سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. ایک مومنہ باندی مشرک عورت سے تمہارے لیے افضل ہے, اور ایک عورت کے لیے مشرک شوہر سے ایک غلام بہتر ہے. وہ تم کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں, یہ تمہیں اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے. مگر آج جو دنیا پر عدالتیں بنی ہوئی ہیں, جو قوانین نافذ ہیں, وہاں یہ ہے کہ جو بالغ جس سے چاہے نکاح کر لے, چاہے یہودی کو اپنا شوہر بنا لے, اور چاہے نصرانی کو اپنا شوہر بنا لے, اور چاہے وہ کسی کو بھی اپنا شوہر بنا لے, عدالت اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے. کیا اسلام کی عدالت بھی اس بات کی گنجائش دے گی؟ کیا اسلامی اجازت اس بات کی اجازت دے گی؟ اسلامی عدالت یہ کہتی ہے 1450 برس پہلے یہ قرآن نظام بن کے آ چکا ہے, یہ قانون بن چکا ہے کہ کسی مشرک سے کسی مومن کا نکاح نہیں ہوگا, اور کسی مومن سے کسی مشرک کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. یہ ضابطہ
کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس کے بدلنے کا حق ہے، اگر کوئی جج یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تبدیل کرنے کا حق ہے، تو اسی لمحے وہ گویا اللہ کا شریک بن بیٹھا ہے، اللہ کے قانون کو اپنے قلم کی نوک سے بدل رہا ہے، اپنی خواہشات نفس کے مطابق ڈھال رہا ہے. یہ چاہے مسلمانیت کے کتنے ہی دعوے کرتا ہو، یہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. علماء سے پوچھیے یہ مرتد ہو جائے گا. مگر کیا آج کا جو اسلام ہے اسے خود ہم سمجھ بیٹھے ہیں؟ ہمیں پتا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ ہمیں خود پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پورا نظام حیات اور نظام زندگی ہمیں بنا کر دے دیا. اس لیے جب انسان کے بنانے کا فیصلہ ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں. کس کا نائب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکام کو زمین پر لاگو کرے گا. اتھارٹی اور پاور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے قانون نامے بھیجے. وہ قانون نامہ کبھی تورات کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا، وہ قانون کی کتاب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کی شکل میں آئی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے کی شکل میں آئی. وہ کتاب کبھی حضرت شیش پر آسمانی ہدایت کی شکل میں آئی. اور جب آخری نبی کا مرحلہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کتابوں کی تعلیمات کو قرآن کے اندر جمع کر دیا. جو آسمانی کتابوں میں موجود تھا وہ سب قرآن میں جمع ہو گیا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون، دستور، زندگی کے اصول، عبادت کے اصول، اکنامکس کے اصول، تجارت کے اصول، وہ سارے کے سارے بنا کر اپنے قرآن میں نازل فرما دیے. اور ان کی تشریح اور توضیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اور اپنی سیرت کے ذریعے فرما دی. انسان کس کا خلیفہ؟ اللہ کا. فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بنانے کی کیا ضرورت؟ نحن نسبح بحمدک، تسبیح پڑھنے کے لیے ہم ہیں تو. نحن نسبح بحمدک، ہم میں کوئی فرشتہ رکوع کی حالت میں تیری تسبیح بیان کر رہا ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قعود میں ہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری پاکیزگی تو ہم بیان کر ہی رہے ہیں. کسی فرشتے کی زبان پر سبحان اللہ ہے، اور اٹھانے والے فرشتوں کی زبان پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے. کسی کی زبان پر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے. کوئی سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہے، کوئی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، کوئی ملک القدوس کہہ رہا ہے. اے اللہ تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم ہیں تو. تب اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، تسبیح جپنے کے لیے نہیں بنا رہا ہوں انسان کو، بلکہ میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ وہ زمین پر میرے قانون کو نافذ کرے، وہ میرے حکموں کو زمین پر چلائے، وہ میرا نائب ہو. میں حکم نامہ لکھ کر بھیجوں اور وہ اسے زمین پر نافذ کرے. فرشتوں تم نہیں جانتے میں وہ زمین پر کیوں بھیج رہا ہوں. اس کے ساتھ خواہشات نفس بھی ہوں لیکن وہ ان کو کنٹرول بھی کرے. میں ایک ایسی شریعت انہیں دوں گا جس میں کچھ کرنے کے لیے کہوں گا اور کچھ سے رک جانے کے لیے کہوں گا. چند دنوں آزماؤں گا پھر جنت میں بلاؤں. یہ ہے ہمارے انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد. اب ہم اپنے اصلی مقصد سے ہمیں شیطان ہٹانا چاہتا ہے. یہیں سے تو لڑائی شروع ہوئی نا. لڑائی کی بنیاد کیا ہے؟ خلافت. لڑائی کی بنیاد ہی خلافت ہے. وہ شیطان ابلیس کہتا تھا کہ خلیفہ تو ہم بنتے کیونکہ ہم نے سجدے کیے، خلافت کا حقدار میں. اللہ نے کہا تیرے اندر وہ کیفیت نہیں ہے، تیرے اندر شر غالب ہے، تو آگ سے بنا ہوا ہے،
میں مٹی سے بناؤں گا جس میں خیر و شر دونوں کیفیات ہوں گی. یہیں سے جھگڑا شروع ہوا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے, میں ثابت کر دوں گا کہ تیرا فیصلہ غلط ہے, تیرا فیصلہ غلط ہے. یہ انسان خلافت کے لائق نہیں ہے, یہ تو خون بہائے گا, یہ تو خونریزی کرے گا, یہ زمین پر فساد مچائے گا. لہذا ابلیس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو معرکہ شروع ہوا, جو بغاوت ابلیس نے کی ہے, اس کی بنیاد تسبیح پڑھنا, اس کی بنیاد وللہ الحمد کہنا نہیں, بلکہ اس کی بنیاد ہے خلافت کا تاج جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سر پر رکھ دیا. مگر آج اسی مقصد سے ہٹانے کے لیے انسان کو شیطان میدان عمل میں آ گیا. جب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ زمین کے کسی ٹکڑے پر خلافت قائم ہونے جا رہی ہے, اسے ہی نہیں قائم ہونے دینا چاہتا, کیونکہ وہ اللہ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تیرا محبوب انسان جس کے سر پہ تو نے خلافت کا تاج رکھا ہے وہ اس کے لائق نہیں ہے, وہ میرے پیچھے چلنے والا ہے, اس لیے اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اسے سجدوں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی, اسے زکات کی ادائیگی سے تکلیف اتنی نہیں ہوتی, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جب کبھی اسے یہ پتا چلتا ہے کہ زمین کے ایک ٹکڑے پر یا زمین کے کسی خطے پر وہ نظام جس کو اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کے لیے حضرت آدم کا انتخاب فرمایا, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا انتخاب فرمایا, وہ زمین پر نافذ ہوا ہے, تو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ نکل کھڑا ہوتا ہے اسے مٹانے کے لیے, اسے منہدم کرنے کے لیے, اسے الٹنے کے لیے اور اس کے مقابل اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے. یہ ہے اصل لڑائی, یہ ہے اصل. جب اس نے یہ سمجھ لیا کہ مدینہ منورہ میں یہ ایک اسلامی ریاست بن گئی جہاں فیصلہ جاہلیت کے دستور سے نہیں ہوگا, جہاں فیصلہ قبائلی خاندان کے اصولوں پر نہیں ہوگا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب آ چکی ہے, فیصلہ اس کے مطابق ہوگا. تو 600 میل کا سفر طے کر کے اپنے لشکر کو لے کر ابو جہل کی قیادت میں مدینے پہ حملہ آور ہوا, اور جب اپنی فوجوں کو اس نے محمد رسول اللہ کے سامنے شکست کھاتے ہوئے دیکھا تو خود اپنے گھوڑے اور تلواریں لے کے ایک انسان کی شکل میں, سراقہ کی شکل میں زمین پر آ گیا اور اپنے لوگوں سے کہا آؤ آج میں تمہارے ساتھ ہوں, انی جار لکم, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, الٹ دو ان کی صفوں کو, مٹا دو آج 313 کے لشکر کو, آج مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دو, اس لیے کہ اب اللہ کے رسول نے, محمد الرسول اللہ نے میرے مقابلے پر ایک نظام قائم کر دیا ہے جہاں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہوگی, جہاں زخم کی سزا زخم ہوگا, جہاں آنکھ کی سزا آنکھ ہوگی, جہاں دانت کی سزا دانت ہوگی, جہاں زناکاروں کی کمر پر اگر وہ کوارے ہیں تو کوڑے لگیں گے, جہاں زانی کی کمر پر اگر وہ شادی شدہ ہے تو رجم و سنسار کیا جائے گا. یہاں ایک نظام کے تحت ایک سلطنت حکومت چلائی جائے گی, اس سے پہلے کہ وہ قائم ہو اسے مٹا کے خاک میں ملا دو. اس لیے وہ خود بنفس نفیس لشکر لے کر آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے مقابلے پر خود اپنے ہاتھ میں جنگ کی کمان تھانی اور فرشتوں کو اس کے مقابلے پر مقابلے کے لیے اتارا. یہاں میں کہہ رہا ہوں وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے بہت سارے وعدے قرآن میں موجود ہیں مومن سے. مدد کا وعدہ, وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اللہ ان کی مدد پہ قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ, کان حقا علینا نصر المؤمنین, اللہ نے وعدہ کیا ہماری مدد کا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا روزی کا, میں تمہیں رزق دوں گا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تمہیں میں ذکر کرو گے میری یاد, الا بذکر اللہ
تطمئن القلوب، تو دلوں کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے میں مسلمانوں سے 3 باتوں کا وعدہ کیا۔ اس کی تشریح آپ کے سامنے مجھے آج کرنا ضروری ہے، کیونکہ مسلمان اپنے نظام کو بھول چکا ہے اور وہ بھول بھلیوں میں گھوم رہا ہے، اور وہ اس ریت کے سمندر کی طرف جاتا ہے جو دور سے تو پانی نظر آتا ہے، لیکن جب قریب پہنچتا ہے تو قریب میں ریت کے سمندر کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں وعدہ کیا ہے اہل ایمان سے، سنو، سننے کے ساتھ پڑھو، اور پڑھنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو 2 کنڈیشن کے ساتھ ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ 2 شرطیں ہیں، جو قوم آج یا آج سے پہلے یا آج کے بعد ان 2 شرطوں کو پورا کر دے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے ان 3 وعدوں کو پورا کر دے گا۔ سناؤں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ پہلا وعدہ کن سے وعدہ ہو رہا ہے؟ جو ابھی اتنی کمزوری کے عالم میں ہیں کہ اپنے کمر پر لگنے والے کوڑوں کا دفاع بھی نہیں کر سکتے، جو اس کمزوری کے عالم میں ہیں کہ مکہ میں ٹھہر نہیں سکتے، نکلنے کے لیے راستے تنگ ہیں، جو اس کمزوری کے عالم میں ہیں کہ ابھی ماں سمیہ کے ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنی نظروں سے دیکھے مگر بچا نہ سکے، اس کمزوری کے عالم میں ہیں کہ حضرت خباب کو انگاروں پر لیٹے ہوئے دیکھا مگر انگاروں کو بجھا نہ سکے، اس کمزوری میں ہیں کہ خبیب کی لاش کو سولی پر ٹنگے ہوئے دیکھا اور اتارنے پہ قادر نہ تھے۔ اس کمزوری کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی وعدہ کرتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تم سے خلافت کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے حکومت اور سلطنت کا وعدہ کرتا ہے۔ کیسی سلطنت؟ جیسے اس نے تمہارے پہلوں کو دی۔ اللہ اکبر۔ فی الارض، زمین کی خلافت کا وعدہ۔ جیسے تمہارے پہلوں کو ملی۔ پہلے کون؟ داؤد علیہ السلام، نبی اور بادشاہ بھی، سلیمان علیہ السلام، نبی بھی اور بادشاہ بھی، حضرت یوسف علیہ السلام، نبی بھی اور بادشاہ بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمرود بھی اور بادشاہ بھی۔ ان مکہ کے فقیروں کو، ان مدینہ کے بھوکے پیٹ رہنے والوں کو، ان بکریاں چرانے والوں اور اونٹ کی چراگاہوں میں رات کو بسیرا کرنے والوں کو سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 برس پہلے وعدہ کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مکے نہیں، مدینہ کی میونسپلٹی نہیں، مکہ کی میونسپلٹی کا چیئرمین نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین کی خلافت عطا فرمائے گا۔ لفظ خلافت میں اور بادشاہت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خلافت وہ ہے جس میں اللہ کا قانون چلتا ہے، اور بادشاہت وہ ہے جس میں انسان اپنی منمانی کرتا ہے۔ خلافت میں اور جمہوریت میں فرق ہے۔ خلافت میں اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اور جمہوریت اور ڈیموکریسی میں انسان اپنی مرضی کے مطابق جب چاہتا ہے قانون بنا دیتا ہے۔ ممبر آف پارلیمنٹ کی 200 اکثریت آدھے سے زیادہ ایک اکٹھا ہو جائے، جب چاہے وہ قانون بنانے۔ خلافت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ کوئی کہے کہ کیسے مل جائے گی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے ملی؟ وہ تو ایک دن یہ تھا کہ کنویں میں ڈال دیے گئے تھے، پھر ایک دن یہ تھا
کہ وہ بازار میں بیچے جا رہے تھے، پھر ایک دن یہ تھا کہ وہ جیل کی سلاخوں کے اندر تھے، کیا انہوں نے سوچا ہوگا میں بازار میں بکنے والا بچہ کبھی تخت شاہی کا مالک بھی ہو سکتا ہوں؟ کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ کبھی جیل میں رہنے والا میں بھی کبھی مصر کے تخت شاہی پر بیٹھ سکتا ہوں؟ نہیں سوچا تھا انہوں نے۔ کیا داؤد علیہ السلام نے جس وقت پتھر ہاتھ میں اٹھائے تھے جو جالوت کے چہرے پر مارے تھے، انہوں نے سوچا تھا کہ مجھے بادشاہت مل جائے گی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلافت زمین کی عطا فرمائی۔ یہ بتایا جیسا کہ پچھلوں کو دی ہے تم کو بھی نوازیں گے ہم۔ کیا وعدہ کیا؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ تمہارے دین کو ہم طاقت اور قوت عطا فرمائیں گے۔ کمزوری کے عالم میں اسلام نہیں رہے گا، جو آئے گا سر جھکا کر اسے سینے سے لگایا جائے گا، اور جو سر جھکا کر نہیں آئے گا تو اسے اسلام میں داخل کیا جائے گا، اسے داخل کیا جائے گا۔ جزیرہ عرب کے لیے کوئی چھوٹ نہیں، پڑھ لو قرآن۔ جزیرہ عرب کے لیے فرمان آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جزیرہ عرب، جزیرہ نما عرب میں ایک ہی قوم رہے گی اور وہ صرف اور صرف اسلام کے ماننے والے رہے گی۔ پورا جزیرہ عرب صرف اسلام کے ماننے والوں کے لیے ہوگا، باقی جو اسلام قبول نہ کرے وہ یا تو جزیرہ عرب چھوڑے اور یا پھر محمد رسول اللہ کی تلواروں کا مقابلہ کرے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، احادیث نبوی تو یہ بتاتی ہیں۔ قرآن کریم نے 4 مہینے غور کرنے کی مہلت دی انہیں، اور پھر یہ کہا کہ 4 مہینے میں اگر تم نے فیصلہ نہ کیا تو پھر ہم جہاں چاہیں گے، جس مقام پر چاہیں گے، ہم نے تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، مگر ان آیتوں کو پڑھیں تب نا، یہ تو دل چاہتا ہے کہ اسے نکال کے رکھ دو۔ قرآن کی 24 آیتوں پر بڑی تکلیف ہو رہی ہے ہمیں آج پڑھنے پڑھانے پر، سننے سنانے پر۔ اللہ نے فرمایا ابھی دین مکہ میں کمزوری کے عالم میں ہے، لیکن ایک دن یہ آئے گا کہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالی تمکین عطا فرمائے گا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اسے کوئی ہلا نہیں سکے گا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد الحمدللہ یا تو سرحدیں چھوڑ کر چلے گئے اور یا پھر انہوں نے اسلام کی چوکھٹ پہ سر رکھ کر مسلمانیت کا کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ کا اقرار کیا۔ دوسرا وعدہ یہ مت سمجھنا کہ یہ وعدہ صرف 1400 سال پہلے کے لیے تھا۔ اللہ کا قرآن 1450 سال پہلے کے لیے ہے یا آج کے لیے بھی ہے؟ آج کوئی اور کتاب آ گئی؟ نہیں آئے گی نا۔ تو یہ وعدہ ان سے بھی تھا۔ یہ نہیں کہا کہ وعد اللہ اصحاب رسول اللہ رسول کے اصحاب سے وعدہ کرتا ہے، یہ نہیں کہا۔ وعد اللہ ابو بکر سے اللہ وعدہ کرتا ہے، یہ نہیں کہا۔ یہ عمر سے وعدہ کرتا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، قیامت تک جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 وعدے کرتا ہے، اور اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ ہو چکا ہوا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پہلا وعدہ اللہ نے کیا تمہیں اپنی خلافت دینے کا، بادشاہت دینے کا، اور دوسرا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کو قوت اور طاقت اور غلبہ دینے کا، اور تیسرا وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ آج جو خوف و خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوف ختم کر دے گا،
آج تمہیں ڈر ہے کہ کوئی آج حملہ آور نہ ہو جائے، آج تمہیں ڈر ہے کہ کوئی ہمیں اچک نہ لے جائے۔ یہ خوف کی بدلیاں چھاٹ دی جائیں گی، خوف کی جگہ امن آ جائے گا، خوف کی جگہ سکون آ جائے گا، خوف کی جگہ اطمینان آ جائے گا۔ ہم تمہارا خوف گن پر ڈالیں گے، کوئی تمہاری سرحدوں پر چڑھ کر نہیں آئے گا۔ اللہ نے یہ تیسرا وعدہ کیا، خوف دور ہو جائے گا، دین کو غلبہ ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت و بادشاہت عطا فرمائے گا، لیکن دو شرطیں لگائیں۔ تمہارا کام یہ ہے یعبدوننی، تم مجھ سے وعدہ کرو، شرط اس کی پہلی یہ ہے کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو گے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ولا یشرکون بی شیئا، اور وہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ جو قانون میں نے دے دیا اسی قانون کو نافذ کریں گے، جو اصول میں نے دے دیا اسی اصول کے مطابق حکمرانی کریں گے، جو راستہ میں نے بتا دیا اسی راستے پر چلیں گے، وہ کسی کو مداخلت نہیں کریں گے۔ جس دن یہ دو شرطیں پوری کر دیں گے وہ میرے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، آسمانوں کا رب بھی میں، زمین کا رب بھی میں، وہاں بھی معبود میں، یہاں بھی معبود میں، تو پھر یہ وعدہ پورا ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں اس وعدے کو پورا کر دیا۔ 12 لاکھ مربع میل زمین پر محمد رسول اللہ کی زندگی میں اسلام نافذ کر دیا گیا، اسلامی سلطنت کا دائرہ پھیلا دیا گیا۔ مکہ میں ایک چھوٹا سا اسلامک اسٹیٹ بنا، یہ بڑھتے بڑھتے مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ معظمہ پہنچا، وہاں سے نکل کر طائف تک دائرہ بڑھ گیا، پھر وہاں سے نکلا تو خیبر میں داخل ہوا، وہاں سے نکلا تو شام میں پہنچ گیا، جزیرہ نما عرب محمد رسول اللہ کی زندگی میں فتح یاب ہو گیا، یہاں تک کہ جب عمر ابن خطاب کا دور آیا تو دنیا کے چوتھائی حصے پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تمکین اور غلبہ عطا فرما دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ شیخ الاسلام ترجمہ شیخ الہند کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ پورا ہوا، ابو بکر کو خلیفہ بنا کر یہ وعدہ پورا ہوا، عمر ابن خطاب کو خلیفہ بنا کر یہ وعدہ پورا ہوا، حضرت عثمان غنی کو 12 سال خلافت دے کر یہ وعدہ پورا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، حضرت علی کو 6 سال خلافت دے کر اللہ نے اس وعدے کو کل بھی پورا کیا ہے۔ پھر عمر ابن عبد العزیز آئے، انہیں خلافت اللہ نے عطا فرمائی، اس کے بعد بھی دنیا کے مختلف خطوں میں خلافت راشدہ کا قیام ہوتا رہا۔ لہذا قیامت آنے سے پہلے ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں اس وعدے کو پورا کرے گا، اور یہ دین چوتھائی دنیا پر نہیں، اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی قسم یہ دین وہاں تک پہنچ کر رہے گا ما بلغ اللیل والنہار، جہاں تک دن کا اجالا جاتا ہے، جہاں تک رات کا اندھیرا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خیمہ نہیں بچے گا جو اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا ہو، اور کوئی پکا مکان نہیں بچے گا جو اینٹوں سے بنا ہوا ہو، نہ غریب کی جھونپڑی بچے گی جو پتوں سے بنی ہوئی ہو، نہ کسی امیر کا محل بچے گا جو شیشے سے تعمیر کیا گیا ہو، الا ادخلہ اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اسلام کو داخل کر دے گا۔ بذل ذلیل، جو ذلیل جو نہیں آ رہا ہوگا اسلام میں اسے ذلیل کر کے اسلام میں لایا جائے گا، او بعز عزیز، جو پہلے ہی سے اسلام میں داخل تھا اسے اور عزت دے دی جائے گی۔ یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ وعدہ پورا نہیں ہو جاتا، قیامت نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم دوبارہ نہیں آ جاتے، قیامت نہیں آئے گی جب تک حضرت مہدی پوری دنیا پر اللہ کے نبی کے دین کو غالب اور نافذ نہیں کر دیتے۔ دنیا بھول میں ہے، وہ غلط سوچ رہی ہے، اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا۔ علامہ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے۔
بڑی غلط فہمیاں دنیا کو ہو گئی تھیں پچھلی 20ویں صدی میں کہ اب اسلام لڑکھڑا گیا اور اسلام ختم، اور حقیقت میں ایسا لگ ہی رہا تھا، کیونکہ وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقراری تھا، اس کے چہرے سے اسلام کی علامت ختم ہو گئی، اس کے جسم پر انگریزوں کا لباس آیا، اس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں آئیں اور ان کے کانوں میں فلمی ہیرو اور ہیروئن کی نقل کرتے ہوئے رنگ آنے لگے، ان کی چوٹیاں عورتوں کی طرح لمبی ہونے لگیں، وہ مسجدوں کی طرف جانے کے بجائے بازاروں میں نکلنے لگا، وہ بازاروں سے آگے بڑھا تو سنیما ہال میں داخل ہو گیا، سنیما ہال سے اس کی پیاس نہ بجھی تو شراب کے جام اس نے پی لیے، شراب کا جام پیا تو لڑکھڑاتے ہوئے نائٹ کلبوں میں گھس گیا، وہاں زناکاریاں کرنے لگا، جب انہیں لگا کہ اب عرب کے شہزادے عرب کی سرزمین کو چھوڑ کر پیرس و شام کی گلیوں میں شراب کے نشے میں دھت ہو کر ہماری بیٹیوں اور عورتوں کی زلفوں کے جال میں پھنس گئے ہیں، تو وہ مسکرانے لگے، وہ اترانے لگے کہ ان کے پیروں میں لوہے کی بیڑیاں تو ان رکاوٹ نہ ڈال سکتی تھی، مگر ہماری بیٹیوں کی اور ہماری عورتوں کی نرم و نازک زلفوں نے انہیں اپنا قیدی بنا لیا ہے، ہماری عورتوں کے پیروں کے گھنگروؤں نے انہیں سانپ کی طرح ناچنے پہ مجبور کر دیا ہے، ہمارے مداریوں کی ڈگڈگی نے انہیں بندروں کی طرح اچھل کود کرنے پہ مجبور کر دیا ہے، لہذا 20ویں صدی کا جب 1990 آیا تو بڑے دندناتے ہوئے، بڑے گرجتے ہوئے، بڑے قہر آلود نگاہوں سے یہود و نصارا نے ہمیں للکار کر کہا دنیا میں اب نیو ورلڈ آرڈر چلے گا، نیا نظام چلے گا، نیو جدید نظام چلے گا، یہ وہ نظام ہوگا جس میں اسلام کو برداشت نہیں کیا جائے گا، جس میں پردے کو گوارا نہیں کیا جائے گا، جس میں داڑھیوں کو قبول نہیں کیا جائے گا، جس میں مسجدوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا، جس میں قرآن پڑھنے والوں کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، جس میں پردہ جرم قرار پائے گا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسا دین ہمیں چاہیے جو گھروں میں تو مسلمان ہو لیکن اجتماعی زندگی میں وہ اسلام کو نافذ نہ کر سکے، تمہاری تجارت ڈالر سے ہوگی، تمہارا نظام سود پہ قائم کیا جائے گا، تمہارا بینکنگ نظام سود پہ قائم ہوگا، ہم جو کہیں گے وہ تمہیں ماننا پڑے گا، ہم جہاں چاہیں داخل ہو جائیں، ہم تمہاری جس بیٹی کو چاہیں تمہیں پیش کرنا ہوگا، ہم تمہارے جس نوجوان کو چاہیں اس کا گلا ہمارے پھانسی کے پھندے کے لیے تمہیں دینا ہوگا۔ 1990 اور 1992 میں انہوں نے یہ اعلان کیا، 10 سال کے بعد جب 20ویں صدی ختم ہوئی اور 21ویں صدی کا سورج نکلا تو اس قوم کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ ہو گیا، اس نے وہی نعرہ لگایا جو قوم عاد نے لگایا تھا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم پیڑوں کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ سکتے ہیں، وہ تو پیڑوں کو اکھاڑ سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کائنیٹک ویپنز ہیں، ہم پہاڑوں کو ہی اپنی جگہ سے اکھاڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس تو اب ہارڈ ویپنز ہیں، ہم سردی کے موسم کو گرمی میں تبدیل کر سکتے ہیں، ہم تو موسم بدل سکتے ہیں، ہم جب چاہیں بارش کر سکتے ہیں، زمین پہ ہمارا قبضہ، سمندر پہ ہمارا قبضہ، ایئر اسپیس میں ہمارے سیٹلائٹ اور ہمارا قبضہ، ہمیں زمین پہ جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم اسٹار وار لڑیں گے، اب ہم فضا سے ٹارگٹ کریں گے اور فضا سے ہم آگ برسائیں گے، تم ہمیں کہاں تک ہمارا مقابلہ کرو گے، ڈرون ہمارے پاس ہیں، مگ ہمارے پاس ہیں، جیٹ ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس وہ طاقت ہے جس کی طاقت کو جاپان جیسا ترقی یافتہ ملک جھیل نہ سکا، پہلے انہوں نے جاپان پر استعمال کیا، ہیروشیما اور ناگاساکی پر دنیا کو خوف زدہ کر دیا، سنو ہم سے جو ٹکرائے گا ہم صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دیں گے، ویتنام میں داخل ہوئے اور اس کا نقشہ تبدیل کر دیا، اس کے بعد انہوں نے مسلم امت کو چیلنج کیا، مگر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ تمہارا ٹکراؤ بدھ دھرم سے نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ تمہارا ٹکراؤ محمد رسول اللہ کے غلاموں سے ہو گیا ہے، تمہارا ٹکراؤ
سعد بن وقاص کی اولادوں سے ہو گیا ہے، تمہارا ٹکراؤ مصنع کے بیٹوں سے ہوا ہے، تمہارا ٹکراؤ قعقاع کی اولادوں سے ہوا ہے، تمہارا ٹکراؤ علی مرتضی کی اولادوں سے ہوا ہے، تمہارا ٹکراؤ اس عرب خون سے ہوا ہے جس کو اللہ نے اپنے 3 گھر دیے ہوئے ہیں، ایک بیت المقدس ہے، دوسرا خانہ کعبہ ہے، تیسری مسجد نبوی ہے۔ تم اس قوم سے پنجہ لے رہے ہو جس نے حرم کی بھی حفاظت کی ہے، رسول اللہ کے حرم کی بھی حفاظت کی ہے، اور جس نے بیت المقدس کی حفاظت کی ہے۔ تمہارا یہ ٹکراؤ آج 2014 تک اور 15 میں داخل ہو چکا ہے۔ بتاتے کیوں نہیں دنیا کو کہ تمہارا ہر اسلحہ ایمان کے سامنے فیل ہو گیا، تمہاری ہر قوت ہمارے بچوں کے جذبوں کے سامنے ختم ہو گئی۔ معوذ اور معاذ نے ابو جہل کی بساط کو لپیٹ کر رکھ دیا، حضرت بلال نے امیہ کو منظر دکھا دیا منظر، اور آج 2015 میں داخل ہوتے ہوئے امت مسلمہ فتح کے ترانے گا رہی ہے، اور امت مسلمہ کو مٹانے والا اپنے زخموں کو چاٹ رہا ہے۔ مایوسیوں کے بادل ختم، اب الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ کیا تھا اپنے صحابہ سے وہ کل پورا کر دکھایا۔ پھر اللہ نے کہا کون سی وہ قوم ہے جو یعبدوننی کا نعرہ لگائے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں، مسجدوں میں جا کر نماز کی شکل میں، اور اگر ہمیں موقع ملا تو پھر ہم اس عدالت کو جہاں بندوں کا لکھا ہوا قانون رکھا ہے اسے جلا کر خاک کر دیں گے، وہاں پر ہم لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون رکھیں گے۔ چیف جسٹس لندن سے آیا ہوا بیرسٹر نہیں ہوگا، بلکہ کسی دین ادارے میں پڑھا ہوا قرآن کا حافظ ہوگا، امام ابو حنیفہ کا وہ جانشین ہوگا، امام احمد ابن حنبل کا وہ شاگرد ہوگا، وہ حضرت مالک کو ماننے والا ہوگا، وہ امام شافعی کی فقہ پڑھنے والا ہوگا، وہ ابن تیمیہ کی کتاب الساری المسلول کو دیکھ کر اور مجموعہ فتاوی کو دیکھ کر پڑھنے والا ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ پہلا امتحان ان کا فلوجہ کی سرزمین پر لیا گیا۔ فلوجہ پر چاروں طرف سے دنیا کے ڈرون اور ہوائی جہاز اس طرح منڈلا رہے تھے جس طرح چیلیں منڈلاتی ہیں، جس طرح کوے اکٹھے ہو کر غول کی شکل میں اتراتے ہوئے پھرتے ہیں، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ شیر تھے جنہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا تھا، لا میثاق ولا دستور، قال اللہ وقال رسول۔ جاہلیت کے بنے ہوئے تمام قانون ہم اپنی جوتوں کی اور بوٹ کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں اور اللہ کے قانون کو اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں۔ ابتدا فلوجہ سے ہوئی اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام اسلامی کو ادلب سے لے کے دیالہ تک اتنی بڑی سرزمین دے دی کہ ساری دنیا حیرت زدہ ہے۔ ہمیں غیروں سے شکوہ نہیں، وہ تو ابلیس کے ایجنٹ ہیں، انہیں ابلیس دھوکہ ہی دیتا ہے کہ یہ طاقت میں نہ آ جائیں۔ جس دن یہ طاقت میں آئے تو تمہارا ڈالر گھٹ جائے گا، ان کا دینار بڑھ جائے گا۔ جس دن یہ طاقت میں آئے تو یہ تمہاری بیٹیوں کو بھی چادر اڑا کر بتائیں گے کہ غیرت کی چادر میں سکون کتنا ہے۔ جس دن یہ تمہارے نوجوانوں کو بھی بتائیں گے کہ دل کا سکون شراب کی بوتلوں میں نہیں قرآن کی آیتوں میں ہے۔ جس دن یہ تمہاری اولادوں کو بتائیں گے کہ دل کا قرار کرکٹروں کی بھاگ دوڑ دیکھنے میں نہیں، دل کا قرار ناچنے گانے والوں کو دیکھنے میں نہیں، بلکہ دل کا قرار اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنے میں ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ گنگنانے میں ہے۔ انہیں یہ ڈر لگا، اس لیے انہیں یہ لگا کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے، ھذا وعد اللہ۔ جو قوم اللہ کی شرط کو پورا کر دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔
یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ دنیا والوں میڈیا پر مت جاؤ، یہ ان کا ہتھیار ہے، یہ دجال کا سب سے بڑا آلہ ہے جس نے ہمارے دماغوں پر قبضہ کیا ہے، جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، جو سراسر دجل اور فریب کا شکار ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پڑھ کر دیکھیے، پہلے قرآن کی آیتیں پڑھیے اور پھر پوری دنیا پر نظر دوڑائیے۔ دنیا میں 29 جون 2014 سے پہلے کوئی خطہ ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جب آسمان سے فرشتے زمین پر دیکھتے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پہ نظر ڈالتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا، اے انسان، میں نے تیرے سر پہ خلافت کا تاج رکھا، مگر تو نے تو میرے تاج کو ٹھکرا دیا، تو یہود و نصارہ کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، ان سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، ان کے قوانین کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، تو اپنے ملک میں نہیں روک پا رہا، شراب بیچی جا رہی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ یہ انگلش شراب ہے، میں اسے کیسے روک سکتا ہوں، اس پر پابندی کیسے لگا سکتا ہوں؟ لیکن 29 جون 2014 رمضان کی پہلی تاریخ جب آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ رب العزت کے ماننے والوں نے دنیا سے بے پرواہ ہو کر وہ اعلان کیا جو محمد رسول اللہ نے کل مدینہ منورہ میں کیا تھا، اور کہا کہ مسلمانوں، اب دنیا کے جہاں 56-57 ملک تمہارے سامنے ہیں جن میں اللہ کا قانون نہیں ہے، کہیں بادشاہت ہے، کہیں جمہوریت ہے، کہیں ڈیموکریسی ہے، اسلام نام کا کوئی ملک نہیں ہے جہاں اللہ کا کلمہ نافذ ہو، لیکن اب ادلب سے لے کے دیالا تک ایک سرزمین ایسی ہے جسے اسلامی ریاست کہا جا سکتا ہے۔ غلط فہمی کا شکار مت ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے، یہ امت 5 دور سے گزرے گی۔ ہمارا نبی، اس نے وہ کہا جو اللہ نے انہیں بتایا، 5 دور اس نے ہمارے گنوائے، جو کہا وہ ہو کے رہا۔ پہلا دور فرمایا نبوت و رحمت کا، 11 ہجری 12 وفات 12 ربیع الاول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کی، صحابہ نے آپ کو قبر اطہر میں اتارا، پہلا دور ختم، اور اسی دن ابھی آپ کا جسم مبارک دفنایا نہیں گیا ہے کہ صحابہ نے خلافت کے مسئلے کو حل کر لیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں ابوبکر صدیق کو رسول اللہ کا نائب بنا دیا گیا، خلیفہ اول بنا دیا گیا۔ یہ خلافت اعلی منہاج النبوہ تھی۔ 2.5 سال تک یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت و سرپرستی میں چلتی رہی، پھر 10 سال تک عمر ابن خطاب کی سرپرستی میں دنیا کو فتح کرتی رہی۔ دو طاقتوں میں سے ایک کو فتح کر لیا، دوسری کی چولے ہلا دی، روم کی طاقت کو چکنا چور کر دیا، کسرا کی طاقت کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد عثمان غنی اس مسند پر بیٹھے تو 10 سال تک ان کے جانثاروں نے دنیا تک اسلام کا پیغام امن پہنچا دیا۔ پھر حضرت علی کی شہادت پر یہ دوسرا دور مکمل ہو گیا، جو آقا نے فرمایا تھا کہ دوسرا دور پھر شروع ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ وتکون فیکم ما شاء اللہ ان تکون، اور جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تب تک چلے گا۔ پھر اس میں اور جوڑ لیں حضرت حسن کے بھی 6 مہینے، پورے 6 سال ہو جاتے ہیں۔ امیر معاویہ کو خلافت سپرد کی گئی، دوسرا دور مکمل ہو گیا، اور تیسرے دور کی شروعات ہوئی جس کو رسول اللہ کی زبان نے ملکن عاضن کہا، کاٹنے والی حکومتیں یا مضبوط حکومتیں، یہ بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں تھیں۔ اس کے بعد تیسرے دور کو آپ نے کہا، تیسرا دور شروع ہوا، چوتھا دور محمد رسول اللہ نے کہا، پھر ملکن جبریہ آئے گا، یعنی اس کے بعد ظالم جابر ڈکٹیٹر حکومتوں کا دور آئے گا، جو آواز کسی کی سننا گوارا نہیں کریں گے۔ خلافت یہ ہوتی ہے کہ خطبہ دیتے ہوئے بھی عمر ابن خطاب کو ٹوکا جا سکتا تھا، وہ راستے میں چلتے تو ایک عورت ان کا دامن پکڑ کر روک کر پوچھ سکتی تھی کہ آپ نے مہر کی مقدار کو معین کیوں کر دیا؟
اللہ کے رسول نے تو متعین نہ کیا، قرآن نے تو متعین نہ کیا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے عمر اپنے قول سے واپس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے پابندی اٹھا دی ہے۔ جہاں آزادی یہ تھی، اسلام آزادی دیتا ہے۔ ایک گورنر کا بیٹا اگر عیسائی کی کمر پہ کوڑے مارتا ہے تو حضرت عمر اس گورنر کے بیٹے کو بلاتے ہیں، عدالت میں کھڑا کر کے عیسائی کے ہاتھ میں کوڑا دیتے ہیں اور کوڑا دے کر یہ کہتے ہیں جتنی طاقت سے اس نے تیری کمر پہ کوڑا مارا تھا اتنے کوڑے مار کر اپنا انتقام لے لے۔ اسلام صرف معافی کی بات نہیں کرتا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ معاف کر دے، یہ گورنر کا بیٹا ہے، میں معافی کی درخواست نہیں کرتا، تجھ سے انتقام کی بات کرتا ہوں۔ مت گھبرا، یہ گورنر کا بیٹا ہے، مت گھبرا، یہ ہمارے حکمراں کا بیٹا ہے۔ آج اسلام کا قصاص نافذ ہو کر رہے گا۔ اس عیسائی کے ہاتھ کپ کپا اٹھے، اس نے کہا اللہ اکبر، ہمیں تو بتایا گیا تھا مسلمان ظالم ہوتے ہیں، قوت ملتی ہے تو ظلم و ستم کرتے ہیں۔ آج مجھے پتا چلا کہ گورنر کے بیٹے کی حیثیت بھی ایک عام انسان کی ہے۔ میں آج اپنے دین سے پھر کر توبہ کرتا ہوں، اور اے عمر آپ کے ہاتھ پہ کیا کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ایمان لاتا۔ یہ ہوتی ہے خلافت، جس میں آزادی کا یہ عالم کہ حضرت علی کی زرہ یہودی چرا لیتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ زرہ میری ہے، وہ کہتا ہے زرہ میری ہے، عدالت میں مقدمہ پہنچ جاتا ہے، حضرت علی طاقت کی زور پر تلوار لہرا کر اس سے زرہ نہیں چھینتے، مقدمہ چلا، مقدمے میں حضرت علی سے کہا گیا مدعی آپ ہیں لہذا آپ گواہ پیش کیجئے۔ حضرت علی کے پاس دو گواہ تھے جو ان کی نظر میں گواہ بن سکتے تھے، ایک ان کا غلام تھا اور ایک ان کا بیٹا تھا کہ میرا بیٹا اور میرا غلام گواہی دے گا اس بات کی کہ یہ زرہ میری ہے، میرے پاس رہا کرتی تھی۔ قاضی نے کہا گواہ لاؤ، گواہی میں بیٹا پیش کیا۔ قاضی شرح نے کہا اسلام میں یہ میرے نقطۂ نظر سے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں چلے گی، یہ غلام بھی آپ کا ہے، غلام کی گواہی باپ کے حق میں آقا کے حق میں نہیں چلے گی۔ پتہ چلا آپ گواہ نہیں پیش کر سکے، لہذا یہ زرہ یہودی کے حق میں چھوڑی جاتی ہے۔ حضرت علی مقدمہ ہار گئے، سر جھکاتے ہوئے باہر نکلے، یہودی قدموں میں گر گیا اور گر کر اس نے کہا واہ رے اسلام کا انصاف، واہ رے اسلام کے حکمراں، ہائے اسلام کے خلیفہ، تو چاہتا تو اپنی تلوار سے میرے 3 ٹکڑے کر کے اپنی زرہ لے سکتا تھا، تو چاہتا تو مجھے جیل کی سلاخوں میں بھیج سکتا تھا۔ ہم نے تمہارا نظام دیکھ لیا، اگر قاضی دوارت سے ڈرتا تو تمہاری گواہی قبول کر سکتا تھا۔ یہ زرہ آپ کی ہے، آج سے زرہ بھی آپ کی ہے اور میں بھی آپ کا ہوں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام کا غلام بن گیا۔ یہ ہے خلافت، جس کی جگہ آج دنیا نے دھوکہ دے کر یہ کہا یہ دنیا آزاد ہے۔ اگر آزادی ہے تو کسے؟ صرف طاقت والے کو آزادی ہے۔ امریکہ جس ملک میں چاہے داخل ہو جائے، اسے کس نے آزادی دی ہے؟ وہ کیوں آیا؟ کوئی ہے اس سے پوچھنے والا کہ اکتوبر 2001 سے لے کر کے 31 دسمبر 2014 تک وہ انسانوں کا خون پیتا رہا، انسانوں کو قتل نہ کر سکا تو پہاڑوں کے دل چیر ڈالے، اس نے پوری وادیوں کو رونڈ ڈالا، 42 ملکوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا۔ اگر نہیں آؤ گے تو تمہاری گردن بھی ہم ناپ لیں گے۔ یہ ہے ڈیموکریسی، یہ ہے آزادی۔ نہیں آزادی نہیں، یہ چنگیز کا دوسرا چہرہ ہے، یہ ہلاکو خان کا دوسرا چہرہ ہے۔ امت مسلمہ کس سے جا کر سوال کرتی؟ کوئی اسلامی عدالت نہ تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ اقوام متحدہ جو یہودیوں کی لونڈی اور غلام اور باندی ہے، مسلمان اس سے گہار کرتا ہے، مسلمانوں کے حکمراں اس کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ دور گزر گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ چوتھا دور فتنے اور فساد کا آئے گا، 1924 کے بعد ڈکٹیٹر حکمراں آئے، چاہے وہ شام کا حکمراں بشر الاسد ہو جس نے ایک دن میں کئی ہزار فلسطینی مسلمانوں کو قتل کیا تھا، اور وہ چاہے اس کبھی
بیٹا آج بشر الاسد ہو جس نے 2.5 لاکھ مسلمان بچوں، عورتوں، ماؤں، بوڑھوں اور کمزوروں کا قتل کیا ہے، اور قتل ابھی تک جاری ہے. کوئی پوچھنے والا ہے اس سے کہ یہ کس قانون کے تحت قتل کر رہا ہے؟ ابھی رمضان کے مہینے میں 56 دن تک اسرائیل معصوم فلسطینیوں کا قتل کرتا رہا. عمارتیں ڈھا دی گئی، ملبوں میں معصوم ننھی لاشیں دفن ہو گئیں. کوئی ان کی چیخوں کو سننے والا تھا؟ یہ ہے دنیا کی ڈیموکریسی، اس پر کوئی بولنے والا نہیں. جب اسلام پسندوں نے، اسلام کے چاہنے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف تمہارے علاوہ کسی کے پاس امن دینے کا گردہ نہیں ہے، جگر نہیں ہے، تم ہی برابری کا قانون جاری کر سکتے ہو، تم ہی وہ ہو جو اپنی بہنوں کو جیل سے چھڑا سکتے ہو، تم ہی وہ ہو جو محمد رسول اللہ کے دین کو نافذ کر سکتے ہو. تو انہوں نے کہا ہمیں اقوام متحدہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں امریکہ کے غلام سعودی عرب حکمراں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جارڈن کی غلام حکومت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اللہ کی خلافت کا اعلان کرتے ہیں، اور اعلان ہو گیا. یہ اعلان ہونا ہے کہ پوری دنیا ان کے سر پہ چڑھ دوڑے گی. کیا جرم ہو گیا؟ 56 ملکوں میں انسانوں کا لکھا ہوا قانون چل رہا ہے. زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر اگر اللہ کا بنایا ہوا قانون چلنے لگا تو کوئی جرم ہو گیا؟ ارے کوئی جرم ہو گیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا قتل کر کے آئے اور اس کے وارث یہ کہیں کہ مجھے اپنے بھائی کا قصاص چاہیے، اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے تو میں بھی بدلے میں اسے قتل کروں گا، قرآن اس سے کہے گا اے بندے اگر تو چاہے تو اپنے بھائی کا خون معاف کر دے، یہ تیرے لیے صدقہ ہو جائے گا. اگر تو چاہے تو اس خون کے بدلے خوب بہا لے لے جو 100 اونٹوں کی قیمت یا چاندی ہو سکتی ہے یا دینار ہو سکتے ہیں. کیا یہ جرم ہے؟ اگر یہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اور معاف نہ کرنا چاہے تو اسلام کہتا ہے کہ اس نے ناحق خون کیا ہے تو اسے بھی زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے. یہ برابری کا قانون ہے. کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے، وہ آ کے قاضی سے کہتا ہے میری آنکھ پھوڑ دی گئی، میں آنکھ والا تھا، میرا کوئی قصور نہ تھا، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے انصاف دلایا جائے. قاضی کہے گا تو معاف کر دے، اللہ کل تجھے قیامت میں بدلہ عطا فرمائے گا. وہ کہے نہیں میں قیامت نہیں دنیا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، تو قاضی حکم دے گا اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے، دونوں ایک جیسے ہو جائیں. کوئی کہے کہ اس نے میری انگلی کاٹ دی ہے، میں اپنا مقدمہ لے کر آیا ہوں، اس کی بھی انگلی کاٹ دی جائے. قرآن اور قاضی کہے گا معاف کر دے تجھے اجر ملے گا، انگلی کی قیمت لے لے، کچھ جرمانہ لے لے. کہ نہیں لیتا میں بھی اس کی انگلی کٹوانا چاہتا ہوں. اسلام کہے گا انگلی کاٹ دی جائے. کوئی یہ کہے اس نے میری کمر پہ کوڑے مارے ہیں، اسلام یہ کہے گا تو بھی اپنے ہاتھ میں کوڑا لے، اتنی ہی طاقت سے مارنا جتنی طاقت سے اس نے مارے ہیں. اگر تو نے ایک کوڑا زیادہ مارا تو ظالم ہو جائے گا، اگر تو نے زیادہ طاقت سے مارا تو ظالم ہو جائے گا. فَإِنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. اگر یہ قانون زمین پہ نافذ کر دیا جائے تو کہ یہ جرم ہے، ساری دنیا کی قوموں کو انصاف مل جائے. تو جو نہیں چاہتے انصاف دینا وہ تو پروپیگنڈا کرنے لگ ہی گئے، مگر ہمارے مسلمان بھی اسے قبول نہیں کر رہے، کیونکہ انہیں اب اسلام پسند نہیں آ رہا. کتنوں کے قلم اور کتنوں کی زبانیں ان کے خلاف زہر اگل رہی ہیں. اللہ نے کے رسول نے کہا اس چوتھے دور کے بعد، ظلم و جبر کے دور کے بعد، ڈکٹیٹر حکمرانوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے نبوت تو نہیں آئے گی، نبوت ختم ہو چکی، رسالت تو نہیں آئے گی، وہ دور ختم ہو چکا. پھر دور آئے گا پانچواں، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ. پھر دنیا، پھر یہ زمین و آسمان ایک ایسا دور دیکھیں گے جس میں عدالت میں اللہ کی کتاب رکھی ہوگی اور فیصلہ عمر ابن خطاب کی طرح ہو رہا ہوگا، علی مرتضیٰ کی طرح، ابوبکر صدیق کی طرح ہو رہا ہوگا. اب یہ فیصلہ کہاں ہو رہا ہے یہ بتاؤ، یہ تلاش کرو، سوچو مسلمانوں وہ کون سی جگہ ہے. اگر دنیا میں آزادی ہے، ایک ملک کے لوگ انقلاب لے آتے ہیں، صدام حسین
نے تختہ پلٹا اور وہاں انقلاب آ گیا. پہلے کسی اور کی حکومت تھی، پھر صدام حسین کی حکومت آ گئی. دنیا کو کوئی غم نہ ہوا. ایران کی حکومت، وہاں رضا شاہ پہلوی ہوا کرتا تھا، اس کی حکومت کا تختہ پلٹا، اس کی جگہ دوسری حکومت آ گئی، ایک انقلاب آ گیا. مگر اس پر آج تک پوری دنیا اکٹھی نہیں ہوئی، کسی نے بمباری نہیں کی. سوریا میں تختہ پلٹا گیا اور حافظ الاسد کی حکومت آ گئی. کوئی بھوچال اور طوفان نہیں آیا. دنیا میں ہر سال، ہر 5 سال کے بعد حکومت کے تختے پلٹ جاتے ہیں. اب کل ان کی سرکار تھی، آج ان کی سرکار آ گئی، کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا. کل ایک اور تخت پر تھا، آج دوسرا تخت پر آ گیا. وہاں کے لوگ جسے چاہیں اپنا حکمراں بنائیں. ہندوستان والوں نے جب چاہا کسی عورت کو حکمراں بنایا، جب چاہا کسی مرد کو حکمراں بنایا، جب چاہا کسی سکھ کو حکمراں بنایا، جب چاہا کسی عیسائی کو حکمراں بنایا، اور اب چاہا تو اب ایک ایسے شخص کو حکمراں بنایا جس پر امریکہ میں جانے پر اس لیے پابندی تھی کہ اس کا نام قاتلوں میں آتا تھا، لیکن اس کو حکمراں بنایا. اسے پھر آنے کی دعوت دے دی گئی اور اس کی دعوت پر یہاں وہ چلے آئے. اگر دنیا میں نیپال میں کل کوئی حکمراں تھا، آج کوئی اور حکمراں ہے. کل سعودی عرب میں شاہ فیصل کے بعد کوئی اور بنا، شاہ عبد العزیز کے بعد کوئی اور بنا، فہد کے بعد عبداللہ بنا، عبداللہ کے بعد اب سلمان بنا. کوئی انقلاب نہیں آیا، اسے بادشاہ بنا دیا گیا. لہذا عراق کی وہ قوم جو اپنے ہی ملک میں، جو اپنی ہی گلیوں میں، جو اپنے ہی شہروں میں، جو اپنے ہی علاقے میں، اس نے یہ کہا کہ کل تک نوری المال کی تھا، لیکن آج ہم ابو بکر البغدادی کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں. تو ساری دنیا میں طوفان کیوں مچ گیا؟ کیوں مچ گیا؟ کیا وجہ ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ اس سرزمین پر وہ شخص آ گیا جو رمضان کے پہلے جمعے کو جب آیا تو موصل کی سرزمین جامع مسجد میں کھڑا ہو کر اس نے سلطان نور الدین زنگی کے محراب پر کھڑے ہو کر خطبہ دے دیا. اس کے سینے میں قرآن ہے. وہ جب محراب پر کھڑا ہوا تو سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. جب سجدے میں گیا تو سبحان ربی الاعلی کہا، اور جب وہ ممبر پر کھڑے ہو کر اس نے خطبہ دیا تو یہ کہا وَلَسْتُ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، میں تم میں سے برتر نہیں ہوں. ان اطاعت اللہ ورسولہ، اگر میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں تو اطیعونی، تو میرا حکم ماننا. اور اگر میں وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں فانصحونی، تو مجھے نصیحت کرنا. اور اگر میں نصیحت نہ مانوں تو پھر گن لے کر فسددونی، مجھے سیدھا کر دینا. وہ جملہ کہا جو عمر ابن خطاب نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا. وہ جملہ کہا جو ابو بکر صدیق نے کہا تھا. ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ تم میں سے کوئی طاقتور یہ نہ سمجھے کہ میں طاقتور ہوں اور کسی کا حق دبا لوں گا. آج سے میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہے. خدا کی قسم پوری حکومت کی طاقت اس مظلوم کو انصاف دلا کر رہے گی. اس نے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا واللہ لنسأرن واللہ لنسأرن واللہ لنسأرن الصاع بالصاع والمکیال بالمکائیل، پیمانے برابر کے ہوں گے، تم جیسا ہمارے ساتھ کرو گے ہم تیسا ہی تمہیں قرآن کے مطابق جواب دیں گے. یہ ہے ان سے دشمنی، اس لیے کہ آج دنیا نے وہ نظارہ کیوں دیکھ لیا جو نور الدین زنگی نے کیا تھا. انہیں اس مسجد کی محراب سے نور الدین زنگی نظر آنے لگا. نور الدین زنگی نے بھی بیت المقدس فتح کرنے کا خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس میں محراب لگاؤں گا، مسجد اقصی کو آزاد کراؤں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خلیفہ کو کوئی دور حاضر کا صلاح الدین ایوبی مل جائے اور یہ پھر بیت المقدس کو فتح کر لے. یہ ہے جھگڑا. اب رہے آپ کے سیاسی لیڈران تو ان کی زبانوں پر مت جائیے. یہ جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ایمان اپنے گھر پہ بیوی کو دے کے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں اسلام اور ایمان کو تو سنبھال،
وہاں مجھے دوسروں کے بنائے ہوئے قانون پہ بات کرنی پڑے گی، میں وہاں اسلام کی بات نہیں کر سکتا۔ وہاں میری عبادت راشٹریہ گان ہوتی ہے، میں وہاں راشٹریہ گان کی عبادت کروں گا۔ ان کی باتوں پر آپ آ جاتے ہیں۔ ایک ایم پی صاحب ہیں، بڑے مشہور ہیں آج کل، مسلم نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئے ہیں۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، جو بات انہوں نے عراق کے متعلق کہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو $4 میں بیچ رہے ہیں، کم سے کم بھارت میں رہتے ہوئے تو تمہیں یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھی، نہیں کہنا چاہیے تھی آپ کو، اس لیے کہ تمہاری ریاست سے 4 قدم کے فاصلے پر کیرلا ہے، جہاں کی 48 نرسوں نے آ کر ان کی سچائی اور شہادت کی گواہی دی ہے۔ اگر وہ دولت کے بھوکے ہوتے، اگر وہ عورتوں کو بیچتے، رب ذوالجلال کی قسم، ان کی نظروں میں 2002 بھی ہے، ان کے سامنے 2013 کا مظفر نگر بھی ہے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ نوکریاں کرنے کے لیے آئی تھیں، لہذا ان کو بہنوں کی طرح سے رکھا، اور ہندوستان کا میڈیا گواہ ہے، پورا ہندوستان گواہ ہے، اگر وہ بیچنا چاہتے لڑکیوں کو تو ان کو بیچ دیتے کسی کے ہاتھوں، آبرو لوٹنا چاہتے تو آبرو کو لوٹ لیتے۔ اور ایم پی صاحب، اگر آج آپ کے پاس وقت ہو تو ان عورتوں کے پاس جا کر پوچھو، جب میڈیا نے کہا وہ ٹیررسٹ تھے تو انہوں نے کہا نہیں، وہ فریڈم فائٹر ہیں، ان کے ساتھ 2003 سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، جس کی بہن قید میں ہو وہ آخر کیسے کھڑا نہ ہوگا، جس کی ماں کے ساتھ زنا بالجبر ہوئے ہو وہ کیسے بھول جائے گا، جن کی بہنوں نے جیل سے خط لکھے ہو، بھیا میری جیل کو آگ لگا دے، تجھے نہیں پتا کہ آج تیری بہن کتنوں کے سامنے اپنی آبرو گنواتی ہے۔ ہمارے پاکیزہ رحم میں عیسائیوں کے ناپاک نطفے ہیں، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر ہم حرام کی اولادیں برداشت نہیں کر سکتے۔ کتنی بہنوں نے اپنے بارجوں سے سر ٹکرا کر خودکشیاں کر لی، اور اللہ سے کہا ہمیں معلوم ہے خودکشی ناجائز ہے، لیکن اے میرے مولا، ذلت کی زندگی سے، ذلت کی راتوں سے کب تک گھر جیتے رہے؟ جب ان بہنوں کے خط آئے تو کیا ان کے بھائی اتنے بے غیرت تھے کہ وہ نہ اٹھتے؟ خدا کی قسم، وہ عربوں کا خون ہے، وہ عرب کے جیالے ہیں، وہ حضرت حسین اور حضرت حسن کے بیٹے ہیں، وہ حضرت حسن بصری کی اولادیں ہیں، وہ سعید بن جبیر کی اولادیں ہیں، وہ حضرت جنید بغدادی کی اولادیں ہیں، وہ امام ابو حنیفہ کی اولادیں ہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے روحانی بیٹے ہیں، لہذا ایک طاقت سے ڈرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہم تمہارے اس بیان کی مذمت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں، ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرتے۔ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں وہاں عیسائی رہ رہے ہیں، ان کے چرچ موجود ہیں، جو جزیہ دینا طے ہوا ہے، جو اسلام کا اصول ہے۔ اگر دنیا کی باقی حکومتیں ہم سے ٹیکس مانگتی ہیں، انکم ٹیکس مانگتی ہیں، ہاؤس ٹیکس مانگتی ہیں، ہم سے واٹر ٹیکس مانگتی ہیں، ہم سے روڈ ٹیکس مانگتی ہیں، ہم سے گاڑی کی فٹنس مانگتی ہیں، اگر وہ جزیہ مانگ رہے ہیں تو کون سا جرم ہے؟ وہ کتنا تھوڑا سا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہہ رہے ہیں کہ بیچ رہا ہے لڑکیوں کو، کیوں بیچیں گے؟ ارے جن کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درہم و دینار دے دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے یہاں خزانوں کی کمی نہیں، لو سونے کے پہاڑ تمہارے، پہاڑوں کا سینہ چیرو، نکال لو پیٹرول اس میں سے، اور دنیا سے کہو وہ دن آنے والا ہے جس دن کالا دھن ہم تم سے نکلوائیں گے، باقی تو کون کالا دھن نکلوائے گا تم سے؟ غلام کالا دھن نکلوا لیں گے، غلامی کی زنجیریں توڑنے والے آزاد پھر سوئٹزرلینڈ سے جب پیٹرول اور ڈیزل بیچیں گے تو کالا دھن نکل کر آئے گا، وہاں ان کی کرنسی کاغذ کی نہیں، پیپر کی نہیں، سونے اور چاندی کی کرنسی ہے۔ اس لیے دنیا کو اسلام کی خوبیاں بتاؤ، بیچارے ہمارے برادران وطن کو
بھڑکا بھڑکا کر جنہیں کہاں پہنچا دیا گیا، ڈرا دیا گیا انہیں۔ مسلمان سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں ہوتا۔ مگر اے ہندوستان میں بسنے والے ہمارے قومی بھائیوں، ملک میں رہنے والوں، سنو، تمہیں بھی رحم آ جانا چاہیے۔ تم نے کیا ظلم و ستم دیکھا؟ ان پہ ظلم و ستم کل بھی ہو رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، مگر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کی خلافت عطا کرے گا۔ خلافت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ اللہ کسی کو بیٹا دینے کا فیصلہ کرے تو کوئی روک لے گا، اور اللہ کسی کو نہ دے تو کوئی چھین لے گا۔ 120 MP لگا ڈالے، سارے منسٹر لگا ڈالے، پوری قوت لگا ڈالی، کسی طرح سے دلی کو جیت لے اور دلی کا سنگھاسن ہمیں مل جائے، مگر بیچارہ فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والا اور سڑک پہ جھاڑو لگانے والا جھاڑو لے کر کے مکھیہ منتری بن گیا اور وزیر اعلیٰ بن گیا، اور ایسی دھول چٹائی کہ پوری دنیا میں تالی پٹ گئی۔ کہنے لگے صاحب چائے پی لو کم سے کم۔ یہ کس کا نظام ہے؟ کون دینے پر آیا؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم لوگ کہتے ہیں صاحب میں بس ٹرین میں آ رہا ہوں، تو لوگ کہہ رہے ہیں صاحب جنتا چاہے جسے بادشاہ بنا دے، جنتا جسے چاہے رنک بنا دے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو جنتا بنا دے، جنتا کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے جس طرح زمین کا مالک اللہ ہے، اسی طرح عزت کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ذلت کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہم دعا پڑھتے ہیں، آیت قرآن کی ہے، ہمارا ایمان ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو ملک دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو ملک چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، لہذا حکومت کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی حکومت تک پہنچاتا ہے۔ اس میں آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، اس میں امتحانات بھی ہوتے ہیں، اس میں کھرے کو کھوٹے سے جدا کرنا بھی ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، تخت و تاج تو بدلتے رہتے ہیں، تخت و تاج ایک کے سر پہ کبھی نہیں رہتے ہیں۔ ہم صاحب ایمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور طاقت پر ہم فیصلہ رکھتے ہیں۔ ہمیں کسی سے لینا دینا نہیں ہے، ہم امن پسند قوم ہیں۔ ہمارے نبی کی زندگی میں صلح حدیبیہ بھی ہے، فتح مکہ بھی ہے، معاہدہ بھی ہے، اور معاہدے کے توڑنے پر اس کا انجام بھی ہے۔ دنیا کی جو قوم ہم سے جس لہجے میں بات کرے گی، اس سے اسی لہجے میں اب گفتگو ہوگی۔ ایک بار اسلام کی خوبیوں کو سمجھ لو۔ خدارا میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں بغیر تحقیق کے کسی بات کہنے کی اجازت نہیں ہے، جب تک شہادتیں موجود نہ ہوں، جب تک شہادتیں موجود نہ ہوں۔ لہذا اسلام ایک ایسا دین ہے جو بچے کی پیدائش سے لے کر قبر کی گود تک رہنمائی کرتا ہے، جو قرآن کرتا نظر آئے گا۔ ہمیں قرآن نے یہاں تک بتایا کہ ایک عورت اپنے بچے کو کتنے دن دودھ پلائے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اس لیے اسلام ظلم کرنے کی اجازت کسی حال میں کسی کے ساتھ نہیں دیتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا، 20ویں صدی ہماری آزمائش کی صدی تھی، اور ان کے لیے ڈھیل تھی کہ تم حکومت کر کے دکھاؤ۔ 1400 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ جب ان کی حکومت تھی تو مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا میں وہ کرنسی چلتی تھی جس کا نام دینار درہم ہوا کرتا تھا۔ ہر غریب و امیر کی جیب میں کاغذ کی پرچیاں نہیں بلکہ سونے اور چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے، گھروں میں دبے ہوا کرتے تھے، ہوٹلوں میں پوری دنیا میں سونے کا چلن تھا۔ اور جب سے سود خورو تم آئے ہو، تم نے سونا دبا کر سوئٹزرلینڈ میں رکھ لیا اور باقی دنیا کے ہاتھ میں کاغذ کے نوٹ تھما دیے، اور اس کے ذریعے سے پھر
تم نے پوری دنیا کا خون پیا. آج حال یہ ہے کہ امریکہ میں غربت کا عالم یہ ہے کہ نہ جانے کتنے لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. برطانیہ کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو اگر اپنا فلیٹ بنانے کو مل جائے تو سمجھتے ہیں جیسے جنت میں مکان بن گیا. ان ملکوں کا یہ حالت ہے. پوری دنیا غریب ہوئی ہے. اس دور میں تم نے یہ کچھ کیا کہ ساری دنیا میں شراب کے جاموں کو چھلکا دیا. تم نے یہ بے حیائی کا اعلان کیا کہ نائٹ کلب بنائے اور اپنی بیویوں کو لے جا کر دوسروں کے حوالے کر دیا. یہ گندی حرکت ایک کتا بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ گندی حرکت کوئی گدھا برداشت نہیں کر سکتا. ایک ہی جانور برداشت کر سکتا ہے اور وہ ہے خنزیر، بے غیرت اور بے حیا جانور. تو تم نے اسے بھی معاف کر دیا. تمہارے دن لگ چکے، تم اپنی طاقت کا استعمال کر چکے. اب اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے ہاتھوں میں حکومت کی چابیاں دینے جا رہا ہے جس نے کل بھی عرب کے صحرا سے نکل کر روم اور یورپ کو فتح کیا تھا اور غلامی کے بندھن توڑ دیے تھے. جنہوں نے غلام کو اور بادشاہ کو ایک صف میں کھڑا کر دیا تھا. جہاں محمود اور ایاز ایک صف میں کھڑے ہو جاتے تھے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب عراق کا ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں. یہ جمہوریت کے اور ڈیموکریسی کے خلاف نہیں ہے. انسانوں کا بنایا ہوا قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے. جب ظلم و ستم سری لنکا میں ہونے لگا تو ہندوستان کی حکومت نے مدد کی کہ نہیں کی. جب سکھوں پر امریکہ میں کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہندوستان کا وزیر اعظم ان کے حق میں بولتا ہے اور سکھ کمیونٹی اپنے سکھوں کی حمایت میں انڈیا میں کھڑی ہو جاتی ہے اور احتجاج درج کرایا جاتا ہے. وہاں کا پریزیڈنٹ ضمانت لیتا ہے کہ ہم تمہارے سکھوں کی حفاظت کریں گے. مسلمانوں تم کیوں خوف زدہ ہو؟ عراق میں تمہارا ان سے انسانی رشتہ بھی ہے اور مسلمانی رشتہ بھی ہے. اگر سکھ امریکہ میں ہونے والے ظلم پر تڑپ اٹھتا ہے تو عراق یا افغانستان میں ہونے والے ظلم و ستم پر ہندوستان کا مسلمان کیوں نہ تڑپے گا اور ان کی خوشیوں میں وہ کیوں شریک نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا رشتہ تو ایک ہے. ان کا قرآن ایک ہے، ان کا کعبہ ایک ہے، ان کا قبلہ ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے. انسانی رشتوں پر ہمیں تھوڑا جانا چاہیے. اس لیے کوئی قانون کی خلاف ورزی ہرگز نہیں ہے. جب دنیا کا میڈیا ساری دنیا کی خبریں دکھاتا ہے تو اگر ایک بچہ ٹویٹر پر بیٹھ کر ملک شام کی ویڈیو جاری کر دے، ملک شام کے مظلوم بچوں کی ہچکیاں اور سسکیاں جاری کر دے، یا وہ عراق کے شہروں کی وہ ویڈیو جاری کر دے جس میں فتح ہو رہی ہے یا جس میں خون خرابہ ہو رہا ہے، تو اسے ہندوستانی حکومت کہتی ہے یہ آتنکوادی ہے. نہ اس نے ایک روپیہ وہاں خرچ کیا، نہ ایک لفظ بولا، صرف بیچارہ ٹویٹر چلا رہا تھا. کہاں ہے ہمارے یہ ایم پی صاحب جنہوں نے یہ کہنا چاہیے تھا، ملک کی پارلیمنٹ میں کہنا چاہیے تھا کہ جب سی این این اور جب آج تک اور جب زی ٹی وی اور جب انڈیا ٹی وی پوری دنیا کے مناظر دکھاتا ہے، فرانس میں جو گولی باری ہوتی ہے اسے دکھا دیا جاتا ہے، فرانس میں جو کچھ ہوتا ہے اسے کیمرے دکھاتے ہیں، جو کچھ موصل میں ہوتا ہے اسے دکھا دیا جاتا ہے، جو کچھ آگرہ میں ہوتا ہے اسے دکھا دیا جاتا ہے. اگر ایک بچہ سوشل میڈیا پر وہ دکھا رہا تھا تو وہ مجرم کہاں ہے؟ میں اس کی آزادی کی بات کرتا ہوں، مگر جناب والا کہہ رہے ہیں اس پر برسے ایسا جیسے کہ عراق والوں نے ان کا خون کا بوتل نکال لیا ہو. اللہ اکبر. علم بھی نہیں، بنیاد بھی نہیں. ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں دنیا والوں سنو. جیسے تمہارے یہاں شری کرشن کے اپدیش ہیں کہ جب ارجن جنگ سے پیچھے ہٹ رہے تھے تو دریودھن کی فوج سے لڑنے کے لیے کرشن نے آ کر کے گھوڑے کی لگامیں تھاملی اور ارجن سے کہا کہ یہ جنگ بند نہیں ہوگی، یہ باطل کے خلاف اور غلط لوگوں کے خلاف ہے. وہ نہیں شرماتے. تم اسے بتاتے ہو جب وہ یہ کہتے ہیں دشہرا اور دیوالی کے ذریعے
کہ صرف لنکا کو پوری جلا دیا گیا تو پوری لنکا کو جلا دینے والے پر کوئی حرف نہیں آتا ہے، کوئی حرف نہیں آتا، وہاں تو صرف ایک جلایا گیا اور آسمان تم نے سر پہ اٹھا لیا جو اس سے پہلے سینکڑوں بچے جلا چکا تھا، سینکڑوں گھروں کو مسمار کر چکا تھا۔ 40 منٹ کی ویڈیو میں اس کے اعترافات تھے جس کی اجازت محمد رسول اللہ نے دی ہے، جس عمل کو حضرت علی نے خارجیوں کے ساتھ کیا ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ خارجی کون ہے۔ ارے خارجی حضرت عثمان کے دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے، خارجی حضرت علی کے دور میں پیدا ہوئے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ خارجی حضرت عثمان کے دور میں پیدا ہوئے۔ سنو، جہاد نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج کی طرح، زکوٰۃ کی طرح اسلام کا 5واں فریضہ ہے، اسے کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ یہ اقدامی بھی ہے اور دفاعی بھی ہے، اقدامی بھی ہے اور دفاعی بھی ہے۔ اقدامی یہ ہے کہ اگر کسی دنیا کے خطے کے لوگ مدد کو پکاریں تو ہم خوف زدہ ہو کے نہ رہ جائیں۔ مکہ میں جب لوگ مظلوم تھے تو قرآن کی آیت اتری، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکل کر ان لوگوں سے جو ظلم و ستم کر رہے ہیں قتال نہیں کرتے؟ وہاں بوڑھے رو رہے ہیں، والمستضعفین من الرجال والنساء، عورتیں تڑپ رہی ہیں، والولدان، بچے پکار رہے ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا، اے اللہ ولی بھیج دے، اے اللہ کوئی مددگار بھیج دے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی کے لوگ ظالم ہیں، ہو سکتا ہے کہیں کا بادشاہ ظالم ہو اور وہ وہاں کی عوام پہ ظلم کر رہا ہو، وہاں کے لوگ اگر دوسروں کو پکاریں تو وہ اس کی پکار پر جا کر لبیک کہے اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لیں۔ اسلام میں یہ ہے۔ محمد رسول اللہ ان ظالموں کی پکار پر، اللہ کے حکم پر 10,000 کا لشکر لے کر مکے کو فتح کرنے کے لیے نکلے۔ تم تاریخ پڑھو، تاریخ یاد نہ ہو تو ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ جب دلی سے شاہ ولی اللہ نے ہندوستان میں مراٹھوں کا ظلم و ستم ہوا تو احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا، تاریخ اسے فراموش نہیں کر سکتی۔ 1761 میں احمد شاہ ابدالی آئے اور مراٹھوں سے یہ کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ یہاں کے مسلمان اس قابل نہیں ہیں کہ تمہارا مقابلہ کر سکیں۔ ان کو تیا پاچا کر کے، انہیں شکست سے دوچار کر کے پھر واپس پہنچے اور یہ کہا کہ آئندہ ظلم و ستم مت کرنا، ورنہ گھوڑے پر زین میرے ہمیشہ کسی رہتی ہے، صرف چھلانگ لگا کے بیٹھنے کی دیر رہتی ہے۔ تو اسلام میں اقدام بھی ہے، دفاع بھی ہے۔ چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ نے کہہ دیا کہ جہاد صرف یہ ہے کہ کوئی ہمارے گھر پہ مقابلہ کرنے آئے تو ہم دفاع کریں، کوئی مسجد کو توڑنے آئے تو ہم دفاع کریں۔ تو عراقی قوم دفاع ہی تو کر رہی ہے، وہ کس پر چڑھ کر گئی؟ ارے بتاتے کیوں نہیں وہ کس پر چڑھ کر گئی؟ 1990 میں فوجیں ان پر اتار دی گئی، 2003 میں بونڈر کاٹا گیا کہ صدام حسین کے پاس کیمیکل ہتھیار ہیں، اسرائیل ایٹمک ہتھیار بنائے، کوئی حملہ نہ ہو، ہندوستان ایٹم بم کے دھماکے پوکھرن میں کرے، کوئی حملہ نہ ہو، پاکستان اس کے جواب میں ایٹمی طاقت بنائے، کوئی حملہ نہ ہو، چائنا ہائیڈروجن نائٹروجن بم بنائے، کوئی حملہ نہ ہو، رشیا نائٹروجن ہائیڈروجن بم بنائے، کوئی اس کے مقابلے پر نہ جائے۔ اگر صدام چند کیلیں اکٹھی کر لے تو کہا گیا راسائنک ہتھیار ہے، بایولوجیکل ہتھیار ہے، یہ ہتھیار ہے، وہ ہتھیار ہے، اور اسے قتل کر کے 16 لاکھ بچوں کا قتل کر کے اور نہ جانے کتنے بوڑھوں کو ننگے بدن بال مونڈ کر نارنگی لباس پہنا کر پنجروں میں بند کر دیا گیا، ابو غریب جیل میں ننگا کر دیا گیا۔ ارے تم اس قابل ہوتے تو کم سے کم ریڈ کراس کی طرح ایک کپڑا ان کو دے دیتے جو محمد کے غلام تھے، جو یہ کہتے تھے حیا ہمارا زیور تھی، ہم اپنی مسجدوں کے امام تھے، ہم مدرسوں کے خطیب تھے، ہمارے سینوں میں قرآن تھا، ہائے یہ داڑھی ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی، ہماری گردنیں کاٹ دی جاتی مگر ہماری داڑیاں نہ موڑی جاتی، ہمارے سر ذبح کر دیے جاتے مگر ہماری داڑیاں نہ موڑی جاتی۔ ان علماء کی داڑیاں موڑ دی گئیں، ان کے ساتھ کتوں کو دوڑایا گیا،
گیا کہ دنیا نے ابو غریب جیل کی وہ ویڈیو نہیں دیکھے جہاں وہ جھکے ہوئے تھے، جہاں ایک مرد کو دوسرے مرد کے ساتھ بدکاری پہ مجبور کیا گیا؟ کیا گوانتانامو میں جیل میں قرآن کو پخانوں میں گٹروں میں نہ ڈالا گیا؟ کیا وہاں ان کو پخانہ کھانے پر مجبور نہ کیا گیا؟ اگر اس کے بعد جب وہ دوڑا 42 ملکوں کو لے کر، تو کیا وہاں کے لوگوں نے دفاع کیا؟ تو دفاع کیا تو جہاد کیا۔ یہ میرے نبی کی وہ سنت ہے جو میرے نبی نے بدر میں ادا کی، جو میرے نبی نے احد میں ادا کی، جو میرے نبی نے غزوہ احزاب میں ادا کی۔ لہذا محمد رسول اللہ کے دیوانوں کو اگر کوئی خارجی کہتا ہے تو وہ یاد رکھے آج کا مفتی اسے خارجی کہے نہ کہے، اللہ کے یہاں سے وہ خارج ہو چکا ہے۔ اللہ تھوڑی دیکھنے والا ہے۔ وہ دفاع کر رہے تھے اور ہم انہیں کیا بک رہے ہیں؟ آج بھی کیا بگاڑا انہوں نے؟ ارے بتاؤ کس کے کو کیا انہوں نے؟ جارڈن کا کیا بگاڑا ہے اس کا؟ سعودی عرب کا کیا بگاڑا؟ وہ ایک لڑکی متحدہ عرب امارات کی جو فخر کر رہی ہے کہ میں معصوم بچوں کو قتل کر کے آ رہی ہوں، تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اگر تم مسلمان ہوتے تو یہ کہہ دیتے تم سے جو کرنا ہے کرو، ہم اپنے بھائیوں کے مقابلے پر نہیں کھڑے ہوں گے۔ مگر جب یہ کھڑے ہوئے تو قرآن کی ایک آیت سنا کر آپ کو بات ختم کر دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے جو بھی ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے۔ جب ہندوستان میں انگریز آیا اور انگریز کے تلوے چاٹنے والے کچھ لوگ یہاں اس کی فوج میں شامل ہوئے اور ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریز کے خلاف ہتھیار اٹھائے، جن میں خانقاہوں کے شیخ بھی تھے، جن میں مدرسوں کے مدرس بھی تھے، جن میں کالج اور یونیورسٹیوں کے پروفیسر بھی تھے، جس میں مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی بھی تھے، جس میں حسرت موہانی اور اشفاق اللہ خان بھی تھے، جس میں برادران وطن میں رانی جھانسی کی رانی لکشمی بائی بھی تھی، جس میں سکھوں کی طرف سے بھگت سنگھ بھی تھا۔ اگر بھگت سنگھ جنرل ڈائر کو اگر ادھم سنگھ جنرل ڈائر کو گولی مار کر جلیانوالہ باغ کا انتقام لیتا ہے، پوری ہندوستانی قوم اس لڑکے کو جس کا نام ادھم سنگھ تھا اسے ہیرو قرار دیتی ہے۔ بھگت سنگھ کو سوتنترتا سینانی کہا جاتا ہے، اسے مجاہد آزادی کہا جاتا ہے، اور ادھم سنگھ کے نام سے اترانچل میں ایک شہر بسایا گیا، رودر پور کا نام ادھم سنگھ رکھا گیا ہے کیونکہ اس نے جلیانوالہ باغ کا انتقام لیا تھا۔ تو اگر عراق کا کوئی شہزادہ، اگر عراق کا کوئی نوجوان امریکی کمانڈر کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو ادھم سنگھ نے کیا تھا تو وہ عراق کا ہیرو کیوں نہیں کہلائے گا؟ اور یہاں کے وہ غلام جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر یہاں کے مسلمانوں پر گولیاں چلائی تھیں، ان کے متعلق یہاں کے علماء نے اس وقت فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں مسلمان کا بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریز نے کہا تھا فتویٰ واپس لے لو ورنہ تمہیں بھون دیا جائے گا، یہ جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا، یہ کالا پانی کی تمہیں سزا دی جائے گی۔ تو اس وقت کے علماء حق نے کہا فتویٰ جو لکھ گیا ہے قلم سے واپس نہیں لیا جائے گا، ہمیں کالا پانی میں مرنا منظور ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہننا منظور ہے۔ اعلان کر دیا تھا مسلمانوں سے، اے لوگوں اگر انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں انگریز کا نمک کھاتا ہوں، یہ بات مسئلہ خلافت میں مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انگریز کا نمک کھاتا ہوں میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں اور اس کے حکم سے مسلمانوں کو مارنا میرے لیے جائز ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ بدترین کفر ہے، اسلام سے خارج ہے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا منع ہے۔ ارے اپنی ملک کی کتابیں پڑھ لو، ابوالکلام کا الہلال البلاغ پڑھ لو، مسئلہ خلافت پڑھ لو۔ اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ تو رسول اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ اپنے امیر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، انگریز ہمارا امیر ہے، اور قرآن میں لکھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہاں سے لا کے اولی الامر کو جوڑ دیا کہ انگریز ہمارا اولی الامر ہے، ہمارا والی ہے، اس کے خلاف مت کھڑے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے حال پر چھوڑا۔ ان میں کا ایک وہ تھا جسے دنیا مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتی ہے، اس نے کہا انگریزوں کے
خلاف ہتھیار نہ اٹھاؤ، انگریزوں کے خلاف لڑنا منع ہے، اسلام میں کہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں قتال کی اجازت نہیں ہے۔ جو شعر پڑھ رہا تھا لوگوں سے کہتا تھا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو جہاد کا خیال، اسلام میں منع ہے قتل و قتال۔ جب اس نے جہاد کی مخالفت کی اور انگریزوں کے مقابلے پر لڑنے والوں کو غلط قرار دیا تو اللہ نے اسے ایسا گمراہ کیا کہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، یہ مردود قرار پایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت زدہ قرار پایا اور آج جہنم کی وادیوں میں انگارے جھیل رہا ہے۔ جتنے بھی تھے وہ راہ حق سے بھٹکے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے لا لگانے کی اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں قرآن سے جڑو، رسول اللہ کی سیرت پڑھو، آپ کی جیونی پڑھو۔ ارے لوگوں نے محنت کر کے ہندی میں لکھ دی ہیں، انگلش میں لکھ دی ہیں، آپ کے